السلام علیکم ڈیئر لسنرز. جی جناب، تو کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں. آپ سب کے لیے لے کر آئی ہوں نیا ناول کی کہانی. مجھے تھوڑی سی اچھی لگی. میں نے پوری تو نہیں پڑھی کیونکہ میں پوری پڑھنے بیٹھی تو آپ انتظار کرتے رہ جائیں گے، جو کہ آپ کو پسند نہیں، اور مجھے بھی اچھا نہیں لگتا آپ کو زیادہ انتظار کروانا. تو شروعات سے میں نے کہانی پڑھی تھوڑی سی، تو مجھے لگا کہ کہانی شیئر کرنے کے قابل ہے. میں اصل میں کہانی کی شروعات سے زیادہ میں رائٹر کا لکھنے کا انداز دیکھتی ہوں، تو اس سے مجھے پڑھنے سے تھوڑا سا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کہانی جو ہے وہ اچھی ہو سکتی ہے. بعض اوقات اندازہ غلط بھی ہو جاتا ہے. خیر، کہانی کی جانب بڑھتے ہیں. کہانی کا نام ہے تمہیں میں کس طرح دیکھوں. مصنفہ ہے الماس عبدالغفور. قسط نمبر 1. اس کی کتنی ایپیسوڈ ہوں گی مجھے نہیں معلوم، لیکن اندازہ ہے کہ 8 سے 10 ایپیسوڈ اس ناول کی ہو سکتی ہیں. محبت کئی طرح کی ہوتی ہے. مثال کے طور پر خاموش محبت، سیریس والی محبت، ٹائم پاس کرنے کے لیے محبت، حقیقی محبت، مجازی محبت. کوئی محبت میں اپنے محبوب کے لیے تاج محل بنواتا ہے تو کوئی پتھر کھاتا ہے. کچھ ناکام عاشق بلیڈ سے ہاتھ کاٹنے لگتے ہیں تو ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، اور بلیڈ پھینک کر کہتے ہیں کہ جہنم میں جائے یہ محبت، اس کے چکر میں تو حوروں سے بھی جائیں گے. محبت کے کئی رنگ ہوتے ہیں، لیکن اگر جذبات سچے ہوں تو محبت مل ہی جاتی ہے. یہ کہانی بھی کچھ ایسے ہی لوگوں کی ہے جن کے دل محبت کے سچے جذبات سے لبالب بھرے ہیں. اٹھ جاؤ نوال، کب سے سو رہی ہو؟ زرمینہ صاحبہ نے اس کے کمرے کا اے سی بند کرتے ہوئے کہا تو وہ جھنجھلا کر اٹھ بیٹھی. ایک تو امی آپ کو پتہ بھی ہے قطر کی گرمی کا، پھر بھی اے سی بند کر دیا. اف، ہر کسی میں الگ الگ ٹیلنٹس ہوتے ہیں. اگر اس میں جلدی اٹھنے کا ٹیلنٹ ہے تو مجھ میں دیر سے اٹھنے کا، اور اگر آپ نے میرا ٹیلنٹ دبانے کی کوشش کی تو میں نور کی بچی کا گلا دبا دوں گی. اس نے کمبل سمیٹتے ہوئے بڑی ڈھٹائی سے اپنے ٹیلنٹ کو سراہا. پتہ نہیں کیوں یہ نمونی میرے ساتھ اس دنیا میں آئی. جڑواں تو ایک جیسی حرکات کرتے ہیں، یہ کیوں متضاد ہے میرے؟ بکواس بند کرو، روز کا تماشا بنا رکھا ہے. جلدی آؤ نیچے، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے. امی اسے غصے سے کہتی چلی گئیں اور وہ بڑبڑاتی ہوئی باتھ روم میں گھس گئی. ڈائننگ ٹیبل پر احمد صاحب، نور اور چھوٹا بھائی ریحان بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے. امی چہرے پر غصہ سجائے دھپ سے کرسی پر بیٹھ گئیں اور وہی روایتی ماؤں کی طرح بیٹی کی فکر کرنے لگیں. پتہ نہیں اپنے سسرال میں کس طرح یہ اپنی زبان بند رکھے گی. یہ لڑکی ہماری ناک کٹوائے گی. امی، اگر آپ کو اپنی ناک کٹنے کی فکر ہے تو نوال آپی کی زبان ہی کاٹ دیں. آپی اگر اپنے ان لاز کے آگے کچھ کہیں گی بھی تو وہ لوگ انہیں توتلا سمجھ کر ترس ہی کھائیں گے. ریحان نے امی کو مفت مشورہ دیا تھا. ریحان، چپ چاپ ناشتہ کرو اور پڑھنے بیٹھو. چھٹیاں ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پڑھنا ہی بند کر دو. نور نے اسے ڈانٹا. اس کی زبان بہت چلنے لگی ہے، آج میں اسے پڑھاؤں گی. مار مار کر منہ نہ لال کر دیا تو میرا نام بھی نوال نہیں. نوال اسے گھورتی ہوئی اپنی جگہ پر آ بیٹھی. میں آپ سے نہیں پڑھنے والا. آپ کو میتھ آتا نہیں، میرا بھی وقت برباد کرتی ہیں. نور آپی زندہ باد. ان سے ہی سمجھوں گا میں. ریحان نے نور کے نام کا نعرہ لگایا. اف، اتنے فینز ہیں میرے، سوچ رہی ہوں کہ پاکستان میں اگلے الیکشنز کے لیے کھڑی ہو جاؤں. نور نے نوال کو چڑھاتے ہوئے کہا. بس کر دو تم لوگ، لڑے بغیر کیا تم لوگوں کا ناشتہ حلق سے نہیں اترتا؟ امی نے تینوں کو ڈانٹا. احمد صاحب خاموش بیٹھے اپنے بچوں کی باتوں پر مسکرا رہے تھے. اور ہاں، اپنے کپڑے وغیرہ بیگ میں رکھ لو. پتہ ہے نا مہوش پھپھو کا، ان کے بچوں کی شادی سے 1 ہفتہ پہلے ہی وہ سب کو اپنے گھر میں دیکھنا چاہتی ہیں. امی نے ان کو یاد دہانی کرائی تو تینوں نے بخوشی سر ہلا دیا. محمد یعقوب، احمد صاحب کے والد، پاکستان سے قطر جاب کے سلسلے میں آئے تھے اور یہیں بس گئے، لیکن دل پاکستانی ہی رہا. ان کے 3 بچے، سب سے بڑی بیٹی مہوش، ان کے بعد احمد، پھر آخر میں سہرش. بچے پاکستان کو نہ بھول جائیں، اسی لیے انہوں نے اپنے بچوں کو پاکستانی تعلیم دلائی. گھر میں ہر وقت پاکستانی ملی نغمے گونجتے رہتے. مہوش پھپھو کے 5 بچے تھے. سب سے بڑی بیٹی میاسا، پھر یک کے بعد دیگرے 3 بیٹے جلیس، نوید، حمدان اور آخر میں بیٹی اریج. سب کے گھر ان کے گھر سے تقریباً آدھے گھنٹے کے فاصلے پر تھے، لیکن اپنے بچوں کی شادی میں جس طرح سب کو اکٹھا کرتی تھی تو گویا ایسا محسوس ہوتا جیسے شادی میں خاندان والے کراچی سے لاہور آ رہے ہوں. چھوٹے سے ملک میں ان کا چھوٹا سا خاندان اپنی مثال آپ تھا. ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے لوگ.
لڑائی جھگڑوں اور ذاتی مفادات سے پاک دل رکھنے والے لوگوں کا خاندان شروع سے ہی مثالی رہا۔ ہیپی فیملی۔ اللہ کا شکر ہے کہ آخری پیپر بھی اچھا ہو گیا۔ نمرا نے گھاس پر بیٹھ کر سکون کی سانس لی۔ ابھی تو کالج ختم ہوا ہے، یونیورسٹی کے تھپیڑے کھانا تو ابھی باقی ہے۔ رخسار عبید اس کے مقابل بیٹھتے ہوئے بولی، یار پہلے رزلٹ تو آنے دو، تمہارا بس چلے تو کل ہی یونی پہنچ جاؤ۔ نمرا نے بڑے بیزار لہجے میں کہتے ہوئے بوتل سے پانی کے گھونٹ بھرے۔ سر عباس کو سنا تم نے؟ کہہ رہے تھے کہ حجاب کرنے والی لڑکیاں شرم و حیا میں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ ہاں، انہیں تکلیف یہ ہے کہ حجاب والی لڑکیاں ان سے فری نہیں ہوتی۔ سر اور چہرہ ہی ڈھکتی ہیں نا، دماغ پر تھوڑی پردہ پڑا ہوتا ہے۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کبھی کسی حجاب والی لڑکی نے آپریشن کرتے وقت کوئی بندہ مار دیا، جہاز کریش کر دیا ہو؟ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب کوئی مسلمان ہو کر کے غیر مسلموں کے رواج بڑی شان سے اپناتا ہے۔ رخسار کو سر عباس کی کہی گئی باتیں یاد آئیں تو اس نے چھوٹی سی تقریر کر ڈالی۔ اچھا چھوڑو اس ٹاپک کو، پتہ ہے نا تمہیں سر کے نظریات ایسے ہی بے تکے ہوتے ہیں۔ نمرا نے اس کی طرف پانی کی بوتل بڑھاتے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں کہہ کر بات ختم کرنی چاہی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ پیپرز کیسے ہوئے تمہارے؟ الحمدللہ بہت اچھے، اور مجھے اللہ پر پورا یقین ہے کہ وہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی میری محنت ضائع نہیں جانے دیں گے۔ رخسار نے پر امید نظروں سے آسمان کو دیکھا۔ اچھا واقعی، تو پھر اسی خوشی میں ٹریٹ دو۔ نمرا نے پہلے کینٹین کی طرف پھر رخسار کی طرف بھوکوں کی طرح دیکھا۔ چلو پھر کھڑی ہو جاؤ۔ رخسار اپنے ہاتھ جھاڑتی ہوئی کھڑی ہوئی اور نمرا کے ہمراہ کینٹین کی جانب بڑھ گئی۔ مہوش پھپھو کے گھر احمد صاحب کی فیملی پہنچ چکی تھی اور سہرش پھپھو کی فیملی ابھی ابھی پہنچی تھی۔ مہوش پھپھو کا گھر محل جیسا تھا، بڑا سا لان، کھلا لاؤنج اور بہت سے کمرے۔ خالہ کھانا کھلاتے ہیں، بڑے زوروں کی بھوک لگی ہے۔ سہرش پھپھو کے بیٹے جاسم نے گھر میں قدم رکھتے ہی بھوک بھوک کا شور مچا دیا۔ بیٹا جی ابھی لگواتی ہوں، تھوڑا سا صبر اور بس، مہوش پھپھو نے اسے پیار سے کہا۔ جاؤ بچیوں، سب کو بلا لاؤ کھانے کی ٹیبل پر۔ مہوش پھپھو نے سر جوڑے بیٹھی نور، نوال اور سہرش پھپھو کی بیٹی فاطمہ کو حکم دیا تو وہ تینوں فوراً اٹھ کھڑی ہوئیں۔ نوال نے سب سے پہلے حمدان کے کمرے کی جانب اپنے قدم بڑھائے۔ کیا ہو رہا ہے حمدان عبداللہ؟ نوال دھاڑ سے حمدان کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ حمدان نے اسے آتے دیکھ کر ہڑبڑاتے ہوئے لیپ ٹاپ کی سکرین بند کر دی۔ او ہو، کس کو دیکھ رہے تھے جو میرے آتے ہی سکرین بند کر دی؟ نوال نے مشکوک نظروں سے پہلے لیپ ٹاپ کو پھر حمدان کے چہرے کو دیکھا۔ تمہیں اس سے مطلب کسی بھی لڑکی کی تصویر دیکھوں؟ حمدان نے اطمینان سے جواب دیا۔ لیکن میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم کسی لڑکی کی تصویر دیکھ رہے ہو۔ نوال نے ایک ابرو اٹھا کر اسے ایسے دیکھا جیسے پولیس نے چھاپا مار کر مجرم کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہو۔ تمہاری زبان زمین چھو رہی ہے، اسے سمیٹو اور کمرے سے نکل جاؤ، شاباش۔ حمدان کا اطمینان برقرار تھا۔ نوال اس کے طنز کو نظر انداز کرتی ہوئی اس کے فون کی جانب بڑھی۔ ارے پاس ورڈ نہیں لگا ہوا؟ نوال نے ہاتھ اس کے فون کی جانب بڑھایا۔ حمدان برق رفتاری سے اپنے فون پر جھپٹا اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو کہ میرے کمرے میں کیوں آئی ہو؟ پھپھو کھانے کی ٹیبل پر بلا رہی ہیں۔ اچھا تم چلو، نوال نے اس کی بات کاٹ دی۔ پھپھو نے کہا ہے کہ تمہیں ساتھ لے کر آؤں۔ نوال اسے تنگ کرنے کے موڈ میں تھی۔ کس ڈھیٹ کو میرے سر پر مسلط کر دیا؟ حمدان بڑبڑاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور اسے گھور کر دیکھتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ نوال بھی ہنستی ہوئی اس کے پیچھے چل دی۔ کیسا ہوا آخری پیپر؟ رخسار کے گھر آتے ہی زینب بی بی نے اس سے پوچھا۔ جی امی، باقی پیپرز کی طرح یہ بھی بہت اچھا ہوا ہے۔ اس نے سر سے سکارف اتار کر صوفے پر بیگ اور سکارف ڈال کر زینب بی بی کو مطمئن کیا۔ زینب، رخسار آ گئی ہے؟ عبید عبدالرحمن نے لاؤنج میں قدم رکھتے ہی اپنی بیگم کو آواز دی۔ رخسار بھی ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی ابو، ابھی ابھی آئی ہوں، امی کی جگہ اس نے جواب دیا۔ عبید بیٹی کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے اپنی بیوی سے مخاطب ہوئے۔ ساری تیاریاں ہو گئیں؟ ہمیں جلد مسجد پہنچنا ہے، ہمایوں کے بیٹے کا پیپر ہے، اسے آج شام کی ہی فلائٹ سے واپس جانا ہے، اس لیے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جلد از جلد نکاح کی رسم ادا کر دی جائے۔ کس کا نکاح امی؟ رخسار نے الجھے ہوئے انداز میں پوچھا۔ زینب کچھ دیر بیٹی کے معصوم چہرے کو دیکھتی رہیں، پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دھیمے سے کہا، تمہارا نکاح۔ رخسار ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی اور بے یقینی کے عالم میں ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میرا نکاح؟ امی آپ یہ کیا؟ زینب فوراً اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ہاتھ سے تھپک کر اسے تسلی دینے لگی۔ بیٹا یہ بہت اچھا رشتہ ہے، پوری فیملی لندن میں سیٹلڈ ہے، بہت اونچا گھرانہ ہے
اور لڑکا شہزادوں جیسا ہے، تم خوش رہو گی۔ امی آپ لوگ میرے ساتھ اس طرح کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ ایک دم پھٹ پڑی۔ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں، میں کیسے کسی سے شادی کر لوں جس کو میں جانتی تک نہیں؟ ابو، امی مذاق کر رہی ہیں نا؟ وہ بچی کچی امید کے ساتھ عبید کی طرف لپکی۔ کیوں کریں گے ہم تمہارے ساتھ اس طرح کا مذاق؟ اتنا بہترین رشتہ ہم ہاتھ سے کیسے جانے دیتے؟ رشتوں کی کوئی کمی نہیں تھی ہمایوں کے بیٹے کو، ایک سے ایک امیر گھرانوں کے لوگ اپنی بیٹیاں دینے کو تیار تھے، لیکن اس نے دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے مجھ سے تمہارا رشتہ مانگا۔ اب کیا تمہاری فضول سی ضد کے پیچھے میں اتنے اچھے رشتے کو انکار کر دیتا؟ عبید نے بلند آواز میں کہا۔ کیا آپ لوگوں نے مجھے اور بھائی کو گود لیا تھا جو ہم سے اتنی جلدی اکتا گئے؟ سرخ چہرے کے ساتھ اس نے چیخنے کے سے انداز میں بلند آواز میں کہا۔ آنسو تیزی سے اس کے گالوں پر گرتے چلے جا رہے تھے۔ بھائی کو آپ نے گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا اور اب مجھے بھی اتنی دور بھیج رہے ہیں۔ مجھے نہیں کرنی اتنی جلدی شادی ابو۔ میں بس کرو، عبید نے سرخ پڑتی آنکھوں سے اسے دیکھا، غصے سے ان کی کنپٹیاں سلگ رہی تھیں۔ اگر تم ایسا سمجھتی ہو کہ ہم نے تمہارے بھائی کو گھر سے نکالا ہے اور تم سے بھی چھٹکارا پانا چاہتے ہیں تو ایسا ہی صحیح، لیکن اگر تم نے نکاح کے وقت کوئی بدمزگی کی تو میرا مرا منہ دیکھو گی۔ وہ صاف گوئی سے کہتے ہوئے اپنی بیٹی کے چہرے پر آنے والے بے یقینی کے تاثرات دیکھے بغیر باہر چلے گئے۔ بھابھی، یہ عریج پٹاخہ کہاں غائب ہے؟ سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی نہیں کھایا؟ نور نے جلیس بھائی کی بیوی مدیحہ کے ساتھ کچن میں برتن دھلواتے ہوئے ان سے پوچھا۔ پتہ نہیں، کافی دنوں سے یہی حال ہے اس کا، اپنے کمرے میں بند رہتی ہے۔ مجھ سے تو کہہ رہی تھی کہ 9 کلاس کی سٹڈی بہت ٹف ہے اور بورڈ کے ایگزامز بھی ہیں، اسی لیے پڑھائی کا بہت برڈن ہے۔ مدیحہ نے چائے کو کپوں میں ڈالتے ہوئے سرسری سے انداز میں بتایا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، عریج پڑھائی کو سیریس لینے لگے، ناممکن۔ وہ تو نوال کی شاگردہ ہے، جہاں جہاں نوال آفت وہاں وہاں عریج پٹاخہ۔ نور اپنے ہی کہے گئے جملے سے محظوظ ہوئی۔ خیر آپ پوچھئے گا اسے، اتنے خطرناک طوفان کا ایک دم تھم جانا مجھے کچھ کھٹک رہا ہے۔ ہاں میں بات کروں گی اس سے، فکر نہ کرو، مدیحہ نے اسے تسلی دی اور چائے کی ٹرے ہاتھ میں تھامے دونوں کچن سے باہر آ گئیں۔ سب کزنز لاؤنج میں جمع تو ڈانس پریکٹس کے لیے ہوئے تھے، لیکن پاپ کارن اور دیگر لوازمات دیکھ کر سب بھول بھال کر سنیکس کے ساتھ انصاف کرنے لگے۔ اے جاسم کے بچے، کب سے چکن نگٹس پر ہاتھ صاف کر رہے ہو؟ دوسروں کے لیے بھی تو چھوڑو۔ فاطمہ نے بھائی کے ہاتھ پر زور سے چٹکی بھری۔ چڑیل، مرد جتنی محنت کرتے ہیں انہیں بھوک بھی اتنی ہی لگتی ہے۔ جاسم نے پلیٹ سے آخری نگٹ بھی منہ میں رکھتے ہوئے کہا۔ او ہو، بڑے آئے مرد، سب پتہ ہے ہمیں تم لوگوں کی حرکات۔ 2 سال پہلے جلیس بھائی کی مائیوں میں بریانی کی دیگ اڑا لے گئے تھے۔ محنت تو بہت لگی ہوگی چھوٹے چھوٹے مردانہ ہاتھوں سے دیگ اٹھانے میں۔ نوال نے اس کی مردانگی پر چوٹ کی اور زور کا کہکہا لگایا۔ اچھا بیٹا، اور تم لوگوں کو بھی یاد ہوگا جب نانا نے تم لڑکیوں کو صحیح جھاڑ پلائی تھی، کیونکہ تم لوگ بنا کسی کو بتائے ڈھیر سارا میک اپ کر کے مال میں گھوم رہی تھی اور جاسم بھی جواب میں کوئی پول کھولنا چاہتا تھا کہ سہرش پھپھو ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گئیں اور جاسم کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ آج ہم جس مقام پر اور جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں نا بیٹا، یہ سب امی ابو کی ہی بدولت ہے۔ ایک خاندان کو مضبوط بنانے میں میاں بیوی کا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ امی ابو نے کبھی ہم لوگوں میں فرق نہیں کیا۔ بچپن سے ہم نے بس یہی سیکھا ہے کہ اپنے سے جڑے رشتوں کو مضبوط سے مضبوط بنانے کے لیے اپنی انا، اپنا ذاتی مفاد، خود غرضی سب قربان کر دو۔ پھوپھو چائے کا گھونٹ بھرنے کے لیے رکی، پھر دوبارہ سب بچوں کو سمجھانے لگی۔ پتہ ہے زیادہ لڑائیاں کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ انہوں نے رک کر سب کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، پھر خود ہی بتانے لگیں۔ بچوں کی وجہ سے۔ بچے آپس میں لڑ کر اپنے ماں باپ سے شکایت کرتے ہیں اور پھر ان کی امائیں آپس میں لڑنے کھڑی ہو جاتی ہیں، یہ جانے بغیر کہ غلطی کس کی ہے، اور یہاں سے دلوں میں فاصلے پیدا شروع ہونے لگتے ہیں، اور یہ چھوٹی سی لڑائی بڑی لڑائیوں کو موقع فراہم کرتی ہے اور مستقل دوریوں کا سبب بنتی ہیں۔ بچوں کا کیا ہے، وہ تو پھر سے دوستی کر لیتے ہیں، مگر بڑے چاہے کتنے بھی گلے شکوے کر لیں، دل میں ایک خلا سا رہ جاتا ہے۔ اس لیے میرے بچوں، محبتوں کو قائم رکھنے کے لیے قربانیاں دینا سیکھو، ایک دوسرے کی ڈھال بن جاؤ، ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کرو، تب جا کر کے بنتا ہے ایک مثالی گھرانہ۔ سب خاموش بیٹھے ان کی باتوں کو سن رہے تھے، کوئی جبرن تو کوئی غور سے۔ سب کزنز خاموشی سے ان کو سن رہے تھے۔ اگر نوید کی شادی میں امی ابو ہوتے تو خوشیوں کو 4 چاند لگ جاتے۔ پھوپھو نے نم ہوتی آنکھوں کو دوپٹے سے رگڑا۔
अरे अम्मी, अब आप खुशी के मौका पर सबको उदास मत करें। जासिम अपनी अम्मी के आंसू देखकर झंझलाया। सहरिश फूफो एकदम हंसी। अरे बस यूं ही याद आ गई उनकी। चलो शाबाश, सब फूफो को अपना अपना टैलेंट दिखाओ, कौन कितना अच्छा डांस कर सकता है। नूर हाथ झाड़ती हुई खड़ी हो गई। माहौल की संजीदगी को ख़त्म करने का उसे यही एक हल नज़र आया। उसकी तमाम मजम्मतें दम तोड़ गई थी क्योंकि कोई उसके साथ खड़ा नहीं हुआ था। अपनी अम्मी की आंखें भी उसे अजनबी लगी थीं। उसने खामोशी से behzad नामी शख्स से निकाह कर लिया था, और वो करती भी तो क्या, कोई भी उसके हक में नहीं बोला था। बेटा, आज सबसे आखिरी बार मिल लो क्योंकि कल हम तुम्हें अपने साथ लंदन ले जा रहे हैं। behzad के पेपर्स का मसला था, वरना तो वही तुम्हें साथ लेकर जाता। वैसे एक ही बात है, अपने शोहर के साथ जाओ या अपने सास ससुर के साथ, हम भी तो तुम्हारे अपने हैं। रुखसार की सास शीरी उसका हाथ अपने हाथ में दबाए बड़ी अपनायत से कहे जा रही थी, और रुखसार वो तो खाली नज़रों से उनका चेहरा देख रही थी। कितनी अजीब और डरावनी बात थी ना कि कुछ अजनबी लोग इतने धड़ल्ले से उसे अपना कह रहे थे, और वो अपने जिनको वो बचपन से देखती आई थी इतने अजनबी लग रहे थे कि उनकी शक्लें भी पहचान में नहीं आ रही थीं। कई घंटों के सफ़र के बाद अब वो अपने सास ससुर के साथ उनके घर में मौजूद थी। behzad को फ़ोन किया था मैंने, कह दिया था मैंने उसे कि डिनर के बाद तुम्हें हम घर ड्रॉप कर देंगे। शीरी की बात पर वो चौंकी। किसके घर ड्रॉप? उसके सवाल पर शीरी हंसती। तुम्हारे और behzad के घर ड्रॉप करने की बात हो रही है। असल में behzad डिनर के बाद जिम जाता है और रात में देर से आता है, इसलिए वो तुम्हें लेने नहीं आ सकेगा। शीरी ने कॉफ़ी का कप उसे थमाते हुए सरसरी से अंदाज में बताया। behzad अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखता है, सुबह में जॉगिंग, रात में जिम, बहुत फिट रखता है अपने आप को माशाल्लाह। भाई, अपनी सेहत का ख्याल तो खुद ही रखना चाहिए। आजकल कहाँ असली ग़िज़ा खाने को मिलती हैं। ज़रा अपने आप से गफलत बरती और बस बीमारियों ने पकड़ लिया। शीरी अपने बेटे की तारीफ़ें उसकी पसंद नापसंद से रुखसार को आगाह कर रही थी, लेकिन रुखसार की सारी तवज्जो कॉफ़ी के कप से उठते धुएं पर थी। फेरी टेल्स, हैरी पॉटर जैसी जादुई दुनिया से किसी देव ने उसे हकीकत की दुनिया में ला पटका था। हकीकत की दुनिया, पुरअसरार दुनिया। म्यासा के अपने भाई की शादी में कनाडा से आने के बाद हल्ला गुल्ला मज़ीद बढ़ गया था, और उन सबके इसरार पर नवीद उन सबको बाहर खाना खिलाने पर राज़ी हो गया था। चलो उठो नवीद भाई, सबको रेस्टोरेंट ले जा रहे हैं। निवाल ने अरीज के कमरे में आकर उसे तैयार होने को कहा। आप लोग चले जाओ, मुझे असाइनमेंट्स मुकम्मल करने हैं, मेरे लिए पार्सल कर लेना। अरीज ने पेपर्स का बंडल उठाकर अपने सामने रखा और बिना निवाल से नज़रें मिलाए जाने से साफ इनकार कर दिया। मसला क्या है तुम्हारा? 9 क्लास ही में तो गई हो ना, करोड़ों का बिजनेस थोड़ी ज्वाइन किया जो तुम्हारे मिजाज ही नहीं मिल रहे। ज़्यादा ड्रामा नहीं करो, उठो फ़ौरन। निवाल ने उसे सख्त सुस्त सुनाई और उसका हाथ खींचकर उसे उठाना चाहा। क्या प्रॉब्लम है? कह दिया मैंने कि मैं नहीं जा रही, तो क्यों ज़बरदस्ती कर रही हो? अरीज ने बेदर्दी से उसका हाथ झटक दिया। अंदाज में उकताहट थी। पहले तो निवाल ने उसे बेयकीनी से देखा, फिर बेयकीनी पर गुस्सा गालिब आ गया। पहाड़ में जाओ तुम और तुम्हारे असाइनमेंट्स, दोबारा मेरे मुंह भी मत लगना। वो तनफन करती दरवाज़ा धाड़ से बंद करती चली गई और पीछे अरीज उसे आवाज़ें देती रह गई। आंसू उसके चेहरे को भिगोने लगे। मैंने जो गलती की है ना निवाल आपी, उसके बाद मुझे कोई हक नहीं कि मैं आप जैसे प्यारे लोगों के बीच बैठ सकूं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम हाशिर उबैद है। हाल ही में मैंने इसी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है और मुझे अपनी तारीफ़ तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं इस यूनिवर्सिटी का ब्राइट स्टूडेंट रहा हूं, इसलिए मुझे टेम्परेरी तौर पर लेक्चरर रख लिया गया, और जब तक कोई बड़ी उम्र के मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस एंड सख्त किस्म के टीचर नहीं मिल जाते, तब तक आप लोग मुझे झेलेंगे। हाशिर ने अपने नज़र के चश्मे को टिश्यू से साफ करते हुए अपना तारुफ करवाया। लड़कियां पलके झपकाए बगैर अपने नए यंग और इंतहाई डिसेंट और गुड लुकिंग टीचर को देख रही थीं। अपना तारुफ करवाने के बाद वो हर एक स्टूडेंट से उनके नाम पूछने लगा। जी, और आपका नाम? हाशिर ने खामोश बैठी डेस्क को घूरती हुई लड़की को मुखातिब किया, लेकिन सामने से कोई जवाब ना मौसूल होने पर हल्का सा खकारा, मगर वो लड़की उसी तरह बुत बनी बैठी रही। साथ बैठी फरीहा ने उसका बाजू हिलाया तो वह अचानक किसी ख्वाब से बेदार हुई। कहाँ गायब हो? सर तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। फरीहा ने उसे आंख के इशारे से हाशिर की मौजूदगी का एहसास दिलाया। वो हड़बड़ाकर अपनी सीट से खड़ी हो गई। इट्स ओके, आप इजी होकर बैठ जाएं, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं। सर, हाशिर ने उसकी घबराहट पाकर उसे इत्मीनान से बैठ रहने को कहा। मैं
آئی ایم سوری سر، میرا دھیان کہیں اور تھا۔ اس لڑکی کے کنفیوز چہرے کو دیکھ کر حاشر ہلکا سا ہنسا۔ تو اس کا مطلب مجھے اپنا تعارف پھر کروانا پڑے گا۔ اس نے سوالیہ آئی برو اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ فریحہ فوراً بول پڑی، سر کوئی بات نہیں، میں اسے آپ کے بارے میں سب بتا دوں گی۔ دیٹس گڈ، عارض نے فریحہ کو کہا، پھر دوبارہ اس لڑکی کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ کا نام؟ اربش مشتاق، دھیمے لہجے میں جواب دیا گیا۔ 2 دفعہ اربش، سر کے سنجیدہ سے سوال پر کلاس میں دبی دبی ہنسی کی آوازیں سنائی دی۔ نہیں، ایک ہی دفعہ ہے، اربش مشتاق۔ وہ پہلے سے زیادہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی۔ اربش، اگر آپ کا دھیان اسی طرح بھٹکا رہا تو آپ کے گریڈز پر برا اثر پڑ سکتا ہے، اس لیے آئندہ خیال رکھیے گا۔ حاشر نے اسے مفت مشورہ دیا اور دوسروں سے بات کرنے لگا۔ اربش اپنی بے دھیانی پر افسوس کرتی رہ گئی۔ شیریوں سے بہزاد ہمایوں ہاؤس میں ڈراپ کر کے چلی گئی تھیں اور رخسارہ بڑے سے لاؤنج کے بیچوں بیچ کھڑی ویران اور وحشت زدہ گھر کو دیکھ رہی تھی۔ سب سے پہلے اسے اپنا کمرہ ڈھونڈنا تھا۔ وہ لاؤنج سے ہوتی ہوئی ایک ایک کمرے کا دروازہ کھول کر اندر جھانکنے لگی۔ اس کا سامان کہیں نہیں تھا۔ سارے کمرے چھان مارنے کے بعد آخر کار اسے اپنا کمرہ مل ہی گیا۔ اس کے سوٹ کیس بیڈ پر پڑے تھے جو وہ پاکستان سے لائی تھی۔ اس نے اپنا ہینڈ بیگ بھی بیڈ پہ رکھا، پھر کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ کمرے کی ہر چیز انچھوئی لگ رہی تھی، جیسے کوئی اس کمرے میں رہ ہی نہ رہا ہو۔ وارڈروب میں بھی صرف اسی کے کپڑے ٹنگ رہے تھے جو اسے سسرال کی طرف سے دیے گئے تھے۔ اسے کچھ کھٹکا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ سر جھٹکتی واپس لاؤنج میں چلی آئی اور صوفے پر بیٹھ کر سامنے ٹیبل پر رکھے میگزین کو پڑھنے لگی۔ اسے وہاں بیٹھے چند لمحے ہی گزرے تھے کہ اچانک بھاری قدموں کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ رخسار ایک دم کھڑی اپنی جگہ سے ہوئی اور سامنے سے آتے شخص کو یکٹک دیکھنے لگی۔ بلیک جینز ڈھیلی ٹی شرٹ کے اوپر بلو جینز کوٹ پہنے وہ لاؤنج سے گزر رہا تھا کہ رخسار کو دیکھ کر ٹھٹکا۔ بکھرے بال، مغرور کھڑی ناک اور نیلی آنکھوں والا وہ لمبا چوڑا لڑکا اسے ایک شہزادے کی مانند ہی لگ رہا تھا۔ ایک اچٹتی نظر اس نے رخسار کے سادہ شلوار قمیص پر ڈالی اور بھاری آواز میں انگریزی میں اس سے پوچھا، تم کون؟ میں وہ۔ رخسار کو سارے الفاظ بھول گئے۔ کیا بکری کی طرح میں لگا رکھا ہے؟ صاف صاف بتاؤ تم کون ہو اور گھر میں کیسے آئی؟ بہزاد نے تیز لہجے میں کہا۔ میں رخسار، لرزتی آواز میں اس نے جواب دیا۔ اوہ! بہزاد کے ہونٹوں پر ایک دم زہریلی سی مسکراہٹ پھیلی۔ تو تم وہ رخسار ہو جس کا پاکستان میں مجھ سے نکاح ہوا تھا۔ وہ حقارت بھری نظروں سے اسے ایسے ہی دیکھ رہا تھا جیسے ظالم بادشاہ کسی میلے لباس میں ملبوس سوالی کو۔ تو مس رخسار، اگر تمہیں اپنی عزت نفس کا خیال ہے تو کہیں اور اپنا بندوبست کر لو، اور اگر تم یہیں یعنی کہ بہزاد ہمایوں کے گھر رہنا چاہتی ہو تو یہ یاد رکھنا کہ میں نے تم سے نکاح ڈیڈ کے کہنے پر کیا ہے، سو پلیز مجھ سے کسی قسم کی آس لگا کر اپنے آپ کو ہلکان مت کرنا۔ وہ بے پرواہی سے کہتا سیڑھیوں کی طرف بڑھا، پھر کچھ سوچ کر مڑا اور رخسار کے رنگ بدلتے چہرے کو دیکھا۔ اور ایک بات اور، انگلی اٹھا کر اس نے دھمکانے کا سا انداز اپنایا، اگر تم نے مام ڈیڈ کو میرے متعلق الٹا سیدھا کچھ بھی کہا تو اپنے کہے کہ تم ذمہ دار خود ہوگی، کیونکہ میں پھر وہ کروں گا تمہارے ساتھ جس کے بارے میں تم بھول کر بھی سوچ نہیں سکتی۔ رخسار کے کانوں میں وہ بہت سے دھماکے کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا اور وہ خاموشی سے اسے جاتا دیکھتی رہی، پھر صدمے کی سی کیفیت میں سر پکڑ کر صوفے پر گر سی گئی۔ اتنی ذلت، اتنی بے عزتی، کتنا کڑوا لہجہ تھا اس شخص کا۔ ابو، آپ نے کس شخص کے حوالے کر دیا مجھے؟ بہت سے آنسو خاموشی کے ساتھ اس کے رخساروں سے لڑکتے ہوئے اس کے قمیض کے دامن میں جذب ہو گئے۔ شہزادہ ہی تو تھا وہ، لیکن مغرور، بے حس، بد تہذیب و بد اخلاق شہزادہ۔ عریض اپنے کمرے میں بیٹھی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ دروازے پر دستک دے کر مدیحہ بھابھی اندر داخل ہوئیں۔ تم رو رہی ہو؟ انہوں نے عریض کے مقابل بیٹھ کر اس کے چہرے کا تفتیشی جائزہ لیا۔ نہیں، میں بس ایسے ہی۔ عریض نے اپنے گالوں کو ہتھیلی سے رگڑ کر مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں اتنی پریشان رہنے لگی ہو؟ سب کو تمہارا کٹا کٹا سا رویہ تفتیش میں مبتلا کر رہا ہے۔ ہم سب کو تمہاری یہ خاموشی تکلیف دے رہی ہے۔ انہوں نے بہت محبت سے بال کی کھال نکالنے کی کوشش کی۔ بھابھی، بس پڑھائی کی ٹینشن۔ مدیحہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم اتنی بزدل تو نہیں کہ 9 کلاس کی پڑھائی تمہیں ڈسٹرب کر دے؟ کیا تمہارے نزدیک میری اتنی بھی اہمیت نہیں کہ تم مجھ سے کچھ شیئر کرو؟ ہاں؟ مدیحہ نے اسے ہلکا پھلکا سا ایموشنل بلیک میل کیا تو وہ جو حلق تک بھری بیٹھی تھی ان کی بات پر رونے لگی۔ ارے ہوا کیا ہے، بتاؤ تو۔ بھابھی نے اس کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھا۔
بھابھی میں نے بہت غلط کر دیا ہے، آپ لوگ مجھ پر اتنا بھروسہ کرتے ہیں اور میں نے… اس کی آواز اب سسکیوں میں بدل رہی تھی۔ مدیحہ کے دل نے اس کی بات پر خطرے کی گھنٹی بجائی، لیکن بظاہر پرسکون چہرے کے ساتھ انہوں نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ اب ریلیکس ہو جاؤ اور شروع سے بتاؤ کہ کیا بات ہے۔ عریش نے کانپتے ہاتھ سے پانی کا گلاس لے کر ایک سانس میں ختم کیا، پھر ہچکچاتے ہوئے بولی، ہماری اسکول بس میں سیکنڈ ایئر کا ایک لڑکا بھی ہے، سعد نام کا۔ جب بھی میں بس میں چڑھنے لگتی تھی وہ مخلص بندے کی طرح میرا بیگ تھام لیتا تاکہ میں آرام سے چڑھ جاؤں۔ وہ مجھے دیکھ دیکھ کر مسکراتا، مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا، لیکن میں نے اسے کبھی لفٹ نہ کرائی۔ لیکن پھر ایک دن میرے فون پر اس کا میسج آیا، نہ جانے کہاں سے اسے میرا نمبر ملا۔ وہ روز مجھے میسج کرنے لگا، اسلامک قسم کے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے میسج مت کرو، لیکن اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے اور نہیں چاہتا کہ اس کا مجھ سے رابطہ ختم ہو۔ اور سچ تو یہ تھا کہ میں بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے بات کرنا بند کر دے۔ اسی طرح ہمارے درمیان دن رات باتیں ہونے لگیں اور ایک دن اس نے مجھے آئی لو یو کا میسج کیا اور میں نے آئی لو یو ٹو کا۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی، البتہ مدیحہ بھابھی کی آنکھیں پھٹی ہوئیں اور منہ آدھا کھلا ہوا تھا، یعنی حیرت زدہ چہرہ۔ میں نے اسے اپنی بہت سی تصویریں بھی بھیجیں۔ بھابھی کو مزید ایک جھٹکا لگا اور پھر یہاں سے سعد کی خباثت کا آغاز ہوا۔ عریش کے آنسوؤں میں ایک بار پھر روانی آ گئی۔ وہ مجھے انتہائی گھٹیا اور فاحش میسیجز کرنے لگا۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر اس نے دوبارہ مجھے ایسے میسیجز کیے تو میں اس سے رابطہ ختم کر دوں گی، مگر میری بات کو اس نے مذاق میں اڑا دیا اور دھمکی دی ہے کہ اسکول ری اوپن ہونے سے پہلے اگر میں اس سے ملنے نہ گئی تو وہ اپنے ساتھ کچھ کر بیٹھے گا، اور یہ کہ اس کے دوست اس سے بہت محبت کرتے ہیں اور اگر انہیں یہ پتہ چلا کہ میں اس کی اس حالت کی ذمہ دار ہوں تو وہ لوگ پورے اسکول، فیس بک اور ہر جگہ میری تصویریں اور میسیجز پھیلا کر مجھے بدنام کر دیں گے۔ عریج اپنی بات مکمل کر کے ایک بار پھر بھابھی سے لگ کر رونے لگی۔ آئی ایم سوری بھابھی، مجھ سے غلطی ہو گئی، اب میں کیا کروں؟ پلیز میری مدد کریں، پلیز بھابھی۔ مدیحہ اسے تھپکتے ہوئے کچھ سوچتی رہی، پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اس لڑکے کو میسج کرو کہ تم اس سے ملاقات کے لیے تیار ہو۔ دیکھا تم نے ہمارے نئے سر کی پرسنالٹی، کتنے اچھے اور کائنڈ ہیں، اور ہم سے 4-5 سال ہی بڑے ہوں گے۔ فریحہ آنکھوں میں چمک لیے حاشر کی تعریفوں کے پل باندھ رہی تھی۔ اربش نے جبراً مسکراتے ہوئے ہنکارا بھرا، اف اربش، اب تو نکل آؤ اپنے ماضی سے، جو ہونا تھا ہو گیا۔ اپنے آپ کو تکلیف دینے سے ماضی غائب نہیں ہو سکتا۔ تمہاری لاف لائنز مٹ رہی ہیں، جو تم میری باتوں پر مسکراتی ہو تو صاف پتہ لگتا ہے کہ صرف میرا دل رکھنے کو یہ مشکل سٹنٹ کر رہی ہو۔ فریحہ کے شکوے بڑھتے جا رہے تھے۔ مجھ سے نہیں مسکرایا جاتا فریحہ، جب بھی میں خوش رہنے کی کوشش کرتی ہوں تو میرے ذہن میں ماضی کا قصہ گھوم جاتا ہے۔ تم نہیں سمجھ سکتی اس اذیت، اس تکلیف کو جو انسان بے گناہ ہو کر بھی خاموشی سے برداشت کرتا ہے۔ اربش کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی، تکلیف اس کے ہر لفظ میں عیاں تھی۔ تم دعا کرنا میرے لیے کہ میں بھی کسی دن پھر دل سے مسکرا سکوں۔ اربش نے التجائی نظروں سے فریحہ کو دیکھ کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ میری دعاؤں میں تم ہمیشہ شامل رہو گی، فریحہ نے اسے یقین دلایا۔ رخسار کو بہزاد ہمایوں ہاؤس میں 2 دن گزر چکے تھے اور ایک بار بھی اس نے بہزاد سے کوئی بات نہیں کی تھی، اور بہزاد وہ تو ویسے بھی اسے گھر کی کوئی ملازمہ سمجھ رہا تھا۔ ان 2 دنوں میں وہ بہت کچھ سوچ چکی تھی کہ اسے اپنا فیوچر سیکیور کرنے کے لیے اب کیا کرنا ہے۔ وہ مزید ذلت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ بہت سی ہمت جمع کر کے وہ بہزاد کے کمرے کے سامنے آ رکی اور کانپتے ہاتھوں سے دروازے پر دستک دی۔ کم ان۔ کمرے کے اندر سے مردانہ آواز آئی۔ رخسار نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے اندر قدم رکھا۔ ایک خوشگوار سی پرفیوم کی مہک کمرے میں پھیلی تھی۔ بیڈ پر نیم دراز مغرور شہزادہ کانوں سے ایئر فونز نکال کر دروازے پر کھڑی رخسار کو دیکھنے لگا۔ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، رخسار نے مضبوط لہجے میں اس سے کہا۔ اگر تم مجھ سے یہ کہنے آئی ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیوں کیا، تمہیں کیوں اپنایا، بلا تو الٹے قدموں واپس مڑ جاؤ، کیونکہ میں ان فضول سے سوالوں کے جواب دینے کے موڈ میں بالکل نہیں ہوں۔ بہزاد بیزاری سے کہتا ایئر فونز اپنے کانوں میں واپس ٹھونسنے لگا۔ میں آپ کے ساتھ ایک ڈیل کرنا چاہتی ہوں، رخسار کا لہجہ اب بھی مضبوط تھا۔ بہزاد کے کانوں میں ایئر فونز ڈالتے ہاتھ رکے، ناسمجھی سے اس نے رخسار کی طرف دیکھا۔ کیسی ڈیل؟ رخسار نے گہری سانس لی اور 2 دن کے جمع کیے الفاظ بہزاد کے گوش گزار کرنے لگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ سے رشتہ ختم کر کے اس گھر سے اور آپ کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں تو اس سب کے لیے مجھے اپنے پیروں پر خود کھڑا ہونا پڑے گا، اور اس کے لیے مجھے اپنی پڑھائی مکمل کرنی ہوگی تاکہ مجھے کوئی عزت دار جاب مل جائے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ میرا یہاں یونیورسٹی میں ایڈمیشن کرا دیں۔ ایک سانس میں رخسار نے سارا پلان اس کے سامنے رکھ دیا۔ تمہیں مجھ سے پیسے چاہیے ہیں؟ بہزاد نے سنجیدگی سے پوچھا۔
مجھے آپ سے قرض چاہیے۔ رخسار نے بھی اسی سنجیدگی سے جواب دیا۔ مجھے جاب ملتے ہی میں آہستہ آہستہ آپ کا دیا ہوا قرض ادا کر دوں گی۔ بہزاد اس کی بات پر بے اختیار ہنسا۔ اتنا آسان لگتا ہے تمہیں یہ سب؟ ڈری سہمی پردہ نشیں دیسی لڑکی مردوں کے بیچ جاب کرے گی اور قرض اتارتی پھرے گی۔ امیزنگ! اس نے مذاق اڑانے کے سے انداز میں رخسار کو داد دی اور پھر منہ میں بڑبڑایا، ایک لمبی خواری۔ وہ اس کی بڑبڑاہٹ پا کر ایک لمحے کو اپنے لیے کیے گئے فیصلے کے بارے میں سوچنے لگی۔ کیا اسے فوراً ایسی جاب مل جائے گی کہ وہ قرض ادا کر سکے؟ کیونکہ اچھی جاب کے لیے اچھا خاصا تجربہ اور کانفیڈنس چاہیے ہوتا ہے، اور دونوں چیزوں کی اس میں کمی تھی جسے وہ جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ لیکن پھر کچھ سوچ کر اس نے دل میں اللہ کو یاد کیا اور دھیمے لہجے میں انگلیاں مروڑتے اس نے بہزاد سے کہا، آپ اس کی فکر مت کیجیے، بات میری عزت نفس پر آ گئی ہے اور مجھے میری عزت نفس بہت عزیز ہے، اور اپنی عزیز چیز کی حفاظت کے لیے میں کسی نہ کسی طرح اپنا بندوبست کر لوں گی۔ بس مجھے آپ یہ یقین دلا دیں کہ آپ میری اس ڈیل پر راضی ہیں۔ رخسار اب اس کی رضامندی کے انتظار میں تھی۔ بہزاد خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اس کی نیلی گہری دلکش آنکھیں جو کسی کے بھی حواس باختہ کرنے کے لیے کافی تھیں، رخسار کو بری طرح کنفیوز کر گئیں۔ اس کے پیروں کی لرزش بڑھنے لگی۔ ایک ثانیے کی خاموشی کے بعد بہزاد کی آواز ابھری، میں تمہاری ڈیل کو قبول کرنے کو تیار ہوں، لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ ہماری سپریشن کا ملبہ مجھ پر نہیں گرنا چاہیے۔ میں نہیں چاہتا کہ موم ڈیڈ مجھ پر شک کریں اور میری پرسکون زندگی میں کوئی ڈسٹربنس ہو۔ تم ہی ان کے آگے جواب دہ ہوگی، مجھے نہیں گھسیٹو گی، منظور ہے؟ بہزاد نے اطمینان سے اپنا پہلو بچا لیا۔ منظور ہے، رخسار نے بلا توقف کہا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ کچھ سمجھ گئی تھی کہ بہزاد اپنی شخصیت سے میچ کرتی کسی شہزادی کا منتظر تھا، یا شاید کسی شہزادی کو وہ دل دے چکا تھا۔ اربش آپ میرے پیریڈ میں آگے بیٹھیں گی۔ فریحہ سے کچھ ڈسکس کرتی اربش اپنا نام پکارے جانے پر چونک کر حاشر کو دیکھنے لگی۔ میرے لیکچر دینے کے بعد میں کسی بھی وقت آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ پوری کلاس کو پھر سے میرا دیا گیا لیکچر سمجھائیں۔ حاشر پرسکون انداز میں اربش کے نروس چہرے پر نظر جمائے کہہ رہا تھا، میں جانتا ہوں کہ یہاں سب برائٹ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، لیکن میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا، کیونکہ کلاس میں کسی دل پھینک لڑکی نے حاشر کی بات کاٹ دی، کیونکہ اربش تم نے ہمارے اتنے ہینڈسم سر کی باتوں پر دھیان نہیں دیا تھا۔ آگے بیٹھے تمام اسٹوڈنٹس کے سر اس بے باک لڑکی کو دیکھنے کے لیے مڑے جو بڑی ہی ڈھٹائی کے ساتھ اپنے سارے دانت دکھا رہی تھی۔ مس، جو بھی آپ کا نام ہے، اگر آپ ٹیچرز کے لیکچرز کی جگہ ان کی ہینڈسمنیس میں زیادہ انٹرسٹ دکھائیں گی تو عین ممکن ہے کہ آپ کو بھی یہاں کھڑے ہو کر میرا سمجھایا گیا ٹاپک دوبارہ سمجھانا پڑے۔ حاشر کا بظاہر مسکراتے ہوئے کہا گیا جملہ اس لڑکی کو شرمندہ کر گیا۔ کلاس میں کہکہوں کی آوازیں گونج گئیں۔ سر، میں پوری توجہ سے لیکچرز سننے کی کوشش کروں گی، اربش نے اسے یقین دلایا۔ اسٹوڈنٹس کا اس کی طرف متوجہ ہونا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں کیسے مان لوں کہ آپ پورے دھیان سے لیکچر سنیں گی؟ ٹیسٹ تو دینا پڑے گا۔ حاشر نے مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کچھ عجیب تھا ان آنکھوں میں۔ اربش کا دل زور سے دھڑکا۔ مدیحہ بھابھی کے کہنے پر عریش نے سعد کو پیزا ہٹ میں ملنے کو بلا لیا تھا، لیکن مدیحہ نے اس کے ساتھ کوئی پلان نہیں بنایا تھا کہ کیا کہنا اور کرنا ہے۔ بوکھلائے ہوئے چہرے اور لرز سے جسم کے ساتھ اس نے پیزا ہٹ میں قدم رکھا۔ سامنے ہی وہ فاتحانہ مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھ رہا تھا۔ آخرکار چڑیا اس کے بچھائے گئے جال میں پھنس گئی تھی۔ عریش ڈرتے ڈرتے اس کی جانب بڑھی۔ ہر ایک قدم پہ اس کو محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ زمین میں دھنستی جا رہی ہو۔ ایک لمحے کو اس نے سوچا کہ وہ الٹے قدموں واپس بھاگ جائے، لیکن اب ایسا کرنا ناممکن تھا کیونکہ وہ اسے آتے دیکھ چکا تھا۔ وہ بہت سست روی سے اس تک آئی اور مقابل صوفے پر بیٹھنے ہی لگی تھی کہ تین خوبرو نوجوان بھی اسی وقت ان دونوں کے ساتھ آ بیٹھے۔ دو لڑکوں نے عریش کو اپنے درمیان میں بٹھا لیا اور ایک لڑکا سعد کے ساتھ بیٹھ گیا۔ جہاں سعد کے چہرے کی ہوائیاں اڑیں، عریش کی آنکھیں بھی بے یقینی سے پھیل گئیں۔ وہ تینوں عریش کے بڑے بھائی تھے۔ بہت نارمل سے انداز میں وہ بیٹھے اور نوید نے سعد کے کندھوں پر بازو پھیلا لیا۔ ہماری بہن کو تم نے لاوارث سمجھ رکھا تھا کہ تم اسے دھمکاؤ گے اور وہ تمہاری ہر بات ماننے پر تیار ہو جائے گی، بظاہر بڑے پرسکون چہرے مگر سلگتی آنکھوں کے ساتھ جلیس نے اسے گھورتے ہوئے ہر لفظ چبا چبا کر کہا۔ عریش اپنی جگہ پر سن ہو چکی تھی اور رنگت زرد پڑتی جا رہی تھی۔ تو آپ کی بہن نے بھی تو مجھے میسیجز کیے تھے، میں اکیلا تو مجرم نہیں ہوں۔ اگر یہ مجھے رپلائی نہ کرتی تو بات اتنی بڑھتی ہی نہیں۔ سعد نے بہت ہوشیاری سے توپوں کا رخ موڑنے کی کوشش کی۔ عریش نے اپنا سر جھکا لیا۔ اس کے اندر اپنے بھائیوں کو نظر اٹھا کر دیکھنے کی بھی ہمت نہیں بچی تھی۔ ہمیں عریش سب کچھ بتا چکی ہے اور سارے میسیجز بھی پڑھا چکی ہے کہ کس طرح تم نے اسے ٹریپ کیا۔ تمہاری اور اس کی باتوں میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔
لیکن تم نے تو کہا تھا کہ تم میسیجز ڈیلیٹ کرتی رہی ہو، سعد نے بے یقینی سے عریج کو دیکھ کر کہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اگر تم اسے بیوقوف بنا سکتے ہو تو کیا یہ تمہیں نہیں بنا سکتی؟ نوید نے اطمینان سے کہتے ہوئے اس کے کندھے سے نادیدہ گرد صاف کی۔ اپنا فون نکالو۔ حمدان نے اپنی ہتھیلی آگے بڑھا کر سعد سے اس کا فون مانگا۔ کیا؟ وہ بری طرح بوکھلایا۔ وہی جو تم نے ابھی سنا، حمدان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے پہلے تو ان تینوں کے چہروں پر باری باری نظر دوڑائی، پھر جیسے ہار مان کر فون حمدان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ عریج سارے میسیجز، تصویریں، سب کچھ ڈیلیٹ کر دو۔ حمدان نے فون عریج کی طرف بڑھایا۔ اس نے اپنے سوکھے ہونٹوں پر زبان پھیری، پھر لرزتے ہاتھوں سے فون تھام کر سب کچھ مٹا ڈالا اور فون ٹیبل پر رکھ دیا۔ آئندہ اگر تم عریج کے آس پاس بھی بھٹکے تو یہ اپنے خبیث ذہن میں بٹھا لینا کہ اس کے 3 عدد بھائی ابھی زندہ ہیں۔ جلیس نے انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کی۔ حمدان نے اپنی بہن کا ہاتھ تھاما اور چاروں پیزا ہٹ سے نکل گئے۔ بہزاد نے ڈیل کے مطابق مام ڈیڈ سے رخسار کے یونیورسٹی میں ایڈمیشن کی بات کی تھی اور وہ دونوں اس کے اس فیصلے پر خوش تھے۔ البتہ بہزاد کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ رخسار کا داخلہ بھی اسی کی یونیورسٹی میں ہو گیا تھا۔ مجبوری کے تحت اسے رخسار کو اپنے ساتھ یونیورسٹی لے جانا پڑ رہا تھا، لیکن وہ اسے آدھے راستے ہی میں اتار دیتا۔ وجہ یہی تھی کہ کوئی اس سیدھی سادھی لڑکی کو اس نیلی آنکھوں والے شاندار شخص کے ساتھ نہ دیکھ لے۔ رخسار ایک لمبا راستہ پیدل طے کرتی، صبر کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ۔ کچھ حاصل کرنے کے لیے وہ اتنا تو کر ہی سکتی تھی۔ ہیلو، آئی ایم ریدا۔ آپ پاکستان سے ہیں نا؟ رخسار یونیورسٹی کے پہلے دن کی پہلی کلاس اٹینڈ کرنے کے بعد اپنے بیگ میں کتاب رکھ رہی تھی جب کسی ریدا نامی لڑکی نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ رخسار نے شلوار قمیض کے اوپر عبایا کوٹ پہن رکھا تھا اور سر پر سلیقے سے اسکارف باندھا ہوا تھا۔ جی میں پاکستان سے ہی ہوں، رخسار نے مسکرا کر اسے ہاتھ ملاتے ہوئے جواب دیا۔ آپ ادھر لندن میں ہی رہتی ہیں یا پڑھنے آئی ہیں؟ ریدا نے دوستانہ انداز میں پوچھا۔ رخسار نے خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھا، پھر مسکرا کر جھوٹ گھڑا۔ میں پاکستان سے یہاں پڑھنے آئی ہوں، اپنے آنٹی انکل کے ساتھ ان کے گھر میں رہ رہی ہوں۔ اف، کتنا مشکل تھا اس کے لیے جھوٹ بولنا۔ اور آپ؟ رخسار نے بھی اس سے مروتاً پوچھ ڈالا۔ میں تو یہاں ہی رہتی ہوں اپنی فیملی کے ساتھ۔ اوہ، بائی دا وے، آپ کا نام کیا ہے؟ رخسار عبید۔ سو رخسار، کیا تم میرے ساتھ یونیورسٹی کا دورہ کرنے چلو گی؟ شیور۔ رخسار نے خوش دلی سے اس کی آفر قبول کی اور اس کے ساتھ کلاس سے باہر نکل گئی۔ حاشر کا فارمولہ کام کر گیا تھا۔ عربش لیکچرز غور سے سننے لگی تھی۔ ماضی کی تلخ یادوں کو جھٹکنے میں وہ کافی حد تک کامیاب ہو گئی تھی۔ روز کی طرح آج بھی تمام اسٹوڈنٹس ان کا پیریڈ اٹینڈ کرنے کے لیے اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ کے، لیکن آج حاشر کی جگہ کوئی درمیانی عمر کا ٹیچر کلاس میں داخل ہوا۔ ایکسکیوز می سر، معذرت کے ساتھ آپ سے دریافت کرنا چاہ رہا تھا کہ سر حاشر کیوں نہیں آئے؟ خیریت؟ کلاس کے کسی لڑکے نے نئے ٹیچر سے حاشر کی غیر حاضری کی وجہ پوچھنا چاہی۔ حاشر عبید کو کہیں اور جاب مل گئی ہے۔ آج سے میں آپ لوگوں کا پرماننٹ ٹیچر ہوں اور میرا نام کاشف ہے، سر کاشف نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ عربش نے بے اختیار اپنا ہاتھ دل پر رکھا۔ فریحہ نے اس کی اس حرکت کو بہت غور سے دیکھا تھا۔ ویسے یار، سر حاشر لیکچر بہت اچھا دیتے تھے، ایک بار میں ہی سمجھ آ جاتا تھا۔ وہ دونوں فری پیریڈ میں درخت کی چھاؤں میں بیٹھی تھیں جب اچانک فریحہ کو حاشر کا خیال آیا۔ عربش نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور سامنے دیکھتی رہی۔ تم انہیں پسند کرتی ہو نا؟ فریحہ کا سوال اتنا غیر متوقع تھا کہ عربش اسے چونک کر دیکھنے لگی، پھر اگلے ہی لمحے قدرے سنبھل کر بولی، وہ تو سبھی کو پسند تھے۔ ارے یار، میں نے کئی بار نوٹ کیا تھا کہ ان کی نظر بار بار تم پر پڑتی تھی، لیکن ان آنکھوں میں فریب تو بالکل نہیں تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ تمہارے علاوہ دوسری لڑکیوں کو بھی دیکھتے، ان سے فری ہوتے۔ مجھے تو کچھ گڑبڑ لگتی ہے۔ فریحہ نے انگلی سے اپنی ٹھوڑی بجائی، پھر شرارت سے عربش کے شانے سے اپنا شانہ ٹکرایا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ فریحہ، بولنے سے پہلے سوچ تو لیا کرو کہ تم کیا بولنے جا رہی ہو۔ ایسا کچھ نہیں ہے اور میں ان کے بارے میں ایسا ویسا کچھ نہیں سوچتی۔ عربش ایک دم کھڑی ہوئی اور غصے سے اسے ڈانٹنے لگی۔ ہمیں کسی کے دل کا حال نہیں پتہ ہوتا، اور آج کے زمانے کے لوگ فریب بھی اتنی سچائی سے دیتے ہیں کہ ہم ان کی اداکاری کو پکڑ ہی نہیں پاتے۔ اگر کوئی واقعی ہی کسی کے لیے سچے جذبات رکھتا ہے تو وہ اسے عزت کے ساتھ اپنا بنا لیتا ہے۔ وقتی جذبات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں بہت محتاط رہنا پڑتا ہے۔ ان کا اور ہمارا ساتھ اتنا ہی تھا، اور کچھ دنوں بعد وہ ہمارا نام تک بھول جائیں گے کہ کون فریحہ اور کون عربش۔ تیزی سے بولنے کی وجہ سے اسے اپنی سانس پھولتی ہوئی محسوس ہوئی۔ غالباً فریحہ سے زیادہ اس نے اپنے آپ کو سمجھایا تھا۔ اگر اب تم نے دوبارہ مجھ سے ایسی کوئی فضول بات کی تو میں یونیورسٹی ہی چھوڑ دوں گی۔ اچھا نا، اب کچھ نہیں کہوں گی، اتنا بھی کیا غصہ کرنا، غلطی ہو گئی مجھ سے بھائی، معاف کر دو۔
فریحہ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر عربش سے معذرت کی تو وہ ڈھیلی پڑ گئی۔ اب چلو، کلاس کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ فریحہ اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے لیے آگے بڑھ گئی۔ آپ لوگ گھر چلے جائیں، میں عریج کے ساتھ قریب والے آئس کریم پارلر تک جا رہا ہوں۔ بھابھی کا حکم تھا کہ آتے وقت سب کے لیے آئس کریم لیتا آؤں۔ حمدان اپنے بڑے بھائیوں کو گھر چلے جانے کا کہہ کر عریج کو لیے آئس کریم پارلر چلا آیا، لیکن پارسل کا آرڈر دینے کی بجائے وہ ٹیبلوں کی طرف بڑھا اور کونے والے ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ مجبوراً عریج کو بھی بیٹھنا پڑا۔ حمدان نے آئس کریم کا آرڈر دیا اور کچھ منٹوں بعد ویٹر آئس کریم ان کی ٹیبل پر رکھ کے چلا گیا۔ آئس کریم کھا لو، پگھل جائے گی، کیوں میرے حلال پیسوں سے خریدی آئس کریم کو ضائع کر رہی ہو؟ حمدان نے سر جھکائے بیٹھی عریج کو مخاطب کیا اور چمچ بھر کے اس کی آئس کریم کا لطف بھی لینے لگا۔ عریج ایک دم رونے لگی۔ بھائی، یہ فون آپ رکھ لیں، مجھے نہیں چاہیے، میں اس لائق نہیں کہ اتنی بڑی غلطی کے بعد اسے اپنے پاس رکھوں، عریج نے رودھی ہوئی آواز میں کہا اور فون اپنے سے پرے کھسکا دیا۔ حمدان چند لمحے عریج کو روتے دیکھتا رہا، پھر سنجیدگی سے بولا، غلطی تو تم نے کی ہے عریج، اور کون عام انسان غلطی نہیں کرتا؟ مجھ سے بھی کئی غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن سمجھدار انسان وہی ہوتا ہے جسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، اسے اپنے کیے پر شرمندگی ہو، اپنی غلطی کو درست کرنے کی کوشش کرے اور دوبارہ وہی غلطی دہرانے سے باز رہے۔ خاموش ہو کر اس نے اپنی پگھلتی آئس کریم کا چکھ لیا اور پھر ہلکے پھلکے انداز میں دوبارہ کہنے لگا، تم نے سمجھداری والا کام کیا کہ مدیحہ بھابھی سے اپنی پریشانی شیئر کی، گھر والوں پر بھروسہ کیا، ہم سے مدد مانگی۔ بھائی ہوتے کس لیے ہیں؟ اپنی بہنوں کی حفاظت کے لیے۔ پھر کچھ سوچ کر ہنسا، تمہیں کیا لگا ہم تمہیں گھر میں قید کر لیں گے یا تم پر بیجا پابندیاں لگائیں گے؟ کوئی دودھ کا دھلا نہیں ہوتا۔ اگر بھائی اپنی بہنوں کو ان کی غلطیوں پر پیار سے سمجھانے کے بجائے مارنے پیٹنے لگیں تو وہ باغی ہو جائیں گی اور رہی سہی معصومیت بھی کھو دیں گی، اور پھر انہیں ہر آدمی ایک ہی جیسا لگے گا، جلاد، وحشی اور ناقابل بھروسہ۔ رشتے طاقت سے نہیں، محبت سے تھامے جاتے ہیں۔ حمدان نے محبت سے اسے ہر بات سمجھا دی تھی۔ آئی ایم سوری بھائی، میں دوبارہ کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گی، عریج نے اسے یقین دلایا۔ گڈ، اب تم اپنی پڑھائی پہ دھیان دو، اپنی زندگی کو حدود میں رہتے ہوئے انجوائے کرو، باقی صحیح وقت آنے پر عریج پٹاخہ کو کوئی ایٹم بم تو مل ہی جائے گا، حمدان نے مزے سے کہا تو وہ اس کی بات پر ہلکے سے ہنس دی۔ ایک بوجھ اس کے کندھوں پر سے ہٹ گیا تھا۔ اس نے کتنا غلط سوچا تھا، لیکن اس کے بھائیوں نے مارنا تو دور اسے گھور کر بھی نہیں دیکھا تھا، مگر پھر بھی اسے ایک اچھا خاصا سبق مل گیا تھا اور اس نے دوبارہ فون کے غلط استعمال سے توبہ کر لی تھی۔ بہزاد جاگنگ سے آنے کے بعد اپنا فون اور پانی کی بوتل ڈائننگ ٹیبل پر رکھ جاتا تھا تاکہ ناشتہ کر کے وہیں سے فون اٹھا کر یونیورسٹی کے لیے نکل جائے۔ یہ اس کے روز کا معمول تھا جسے رخسار اچھی طرح واقف ہو چکی تھی، مگر کبھی کبھی انسان سے انجانے میں کوئی نہ کوئی بھنڈ ہو ہی جاتا ہے۔ اف، دھیان کہاں ہوتا ہے میرا، ناشتہ کرنے بیٹھ گئی، بیگ تو کمرے میں ہی بھول آئی، ابھی وہ مسٹر جلاد آ جائیں گے اور مجھے بیگ لانے تک کی مہلت بھی نہیں دیں گے۔ رخسار نے اپنے سر پر چپت لگائی اور جلدی سے اٹھ کر جانے ہی لگی تھی کہ اچانک کرسی سے اس کا پیر ٹکرایا۔ خود کو بچانے کے لیے اس نے بے اختیار پلیٹ پر ہاتھ رکھا، پلیٹ ہاتھ سے آگے کھسکی، بہزاد کے فون سے ٹکرائی اور رخسار کا دل بیٹھ گیا۔ فون فرش پر اوندھے منہ گر چکا تھا اور سکرین چور ہو گئی تھی۔ یا اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا، اتنا مہنگا فون توڑ دیا، آج تو وہ مجھے کچا ہی چبا جائیں گے۔ رخسار اپنے آپ کو کوستی ہوئی فرش پر بیٹھ کر تیزی سے فون کے بکھرے پرزے اٹھانے لگی تھی کہ اس کے ہاتھ ایک دم تھم گئے۔ بہزاد اس کے سر پہ کھڑا لب بھینچے اپنے ٹوٹے ہوئے فون کو دیکھ رہا تھا۔ رخسار بوکھلا کر کھڑی ہوئی۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، مجھ سے غلطی سے۔ اس کی آواز رند گئی، آنکھوں میں بہت سا نمکین پانی اتر آیا۔ بہزاد نے خاموش نظروں سے رخسار کو دیکھا اور جھک کر اپنا فون اٹھایا۔ فون ہی تھا، ٹوٹ گیا، تم سے نہیں تو مجھ سے ٹوٹ جاتا، عام سے انداز میں کہتے ہوئے اس نے فون سے اپنی سم نکالی، پھر رخسار کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ اپنا فون دو، چہرے پر بس سنجیدگی تھی۔ رخسار ایک دم گڑبڑا گئی۔ میں کیوں اپنا فون؟ بہزاد اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، اب جب تک میں نیا فون نہیں لے لیتا، عارضی طور پر تو کوئی فون اپنے پاس رکھوں گا نا۔ خیر، زبردستی نہیں ہے، اپنا فون نہیں دینا چاہتی ہو تو صاف صاف کہو، میں جلاد کی طرح بالکل پیش نہیں آؤں گا۔ رخسار نے بے اختیار اپنا حلق تر کیا۔ انہیں کیسے پتا چلا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کو جلاد کہا تھا؟ خیر ہے، خود بھی جانتے ہیں خود کو اچھی طرح۔ اس نے اپنی سوچوں کو جھٹک کر بہزاد کے چہرے پر چھائی سنجیدگی کو ایک نظر دیکھا، پھر بے دلی سے اس کے ہاتھ میں اپنا فون تھما دیا۔ بہزاد نے اس کے فون سے سم نکال کر اپنی لگا دی اور جیب میں ڈال کر آگے بڑھنے لگا تھا کہ رخسار کی آواز پر رکا مگر مڑا نہیں۔
مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کا اتنا قیمتی فون بیکار کر دیا۔ آواز میں شرمندگی تھی۔ مجھ سے معافی کیوں مانگ رہی ہو؟ قرض اتارو گی نا میرا؟ فون کے پیسے بھی اسی میں جوڑ لینا۔ تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہوا وہ باہر کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ رخسار اس کی بات پر جھنجھلا کر رہ گئی۔ کوئی دھندلا سا ایک چہرہ میری آنکھوں میں رہتا ہے، کوئی بھٹکا سا ایک جگنو میرے خوابوں میں رہتا ہے، ایک مانوس سی آواز مجھے سونے نہیں دیتی، کوئی الجھا سا ایک جملہ میری یادوں میں رہتا ہے۔ حاشر صوفے پر لیٹا آنکھیں بند کیے گنگنا رہا تھا جب اس کا دوست جو فلیٹ میں اس کے ساتھ رہتا تھا اس کے مقابل صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ خیریت تو ہے بھائی؟ کس کی یادوں میں کھو کر گنگنایا جا رہا ہے؟ فرقان نے خوشگوار لہجے میں اس سے پوچھا۔ اس کی بات پر حاشر ہلکا سا مسکرایا۔ آنکھوں میں ایک چمک سی ابھری۔ یار میں اسے بھول نہیں پا رہا۔ اس کی ویران آنکھیں، معصوم چہرہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میری سمجھ سے باہر ہے۔ حاشر نے چھت کو گھورتے الجھے ہوئے سے انداز میں کہا۔ تمہاری بیماری کی علامات کا جائزہ لینے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تم محبت جیسی سنگین بیماری کا شکار ہو چکے ہو، اور اس کا علاج محبوب کی نظر کرم ہے۔ فرقان نے کتابوں میں پڑھی گئی شعر کی تشریح کا آج استعمال کر ڈالا تھا۔ فرقان، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بالآخر اس کے دل کی بات زبان پر آ ہی گئی۔ وہ پہلی لڑکی ہے جو مجھے دل سے پسند آئی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آخری بھی وہی ہو۔ تو کیا تم اکیلے اس کے گھر پروپوزل لے کر جاؤ گے؟ اور اگر اس کے گھر والوں نے تمہارے والدین کے بارے میں پوچھا تو کیا جواب دو گے کہ اپنے ابو سے لڑ کر گھر چھوڑ آئے ہو؟ فرقان نے سنجیدگی سے اس سے سوال کیا۔ نہ میں ابو سے لڑا ہوں اور نہ ہی میں نے خود گھر چھوڑا تھا۔ حاشر ایک دم اٹھ بیٹھا اور تیز لہجے میں فرقان کو ٹوکا۔ میں صرف اپنی محنت سے خود اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتا تھا، اور کیا غلط تھا اس میں؟ لیکن ابو چاہتے تھے کہ میں اپنی پڑھائی چھوڑ کر ان کے ساتھ بزنس جوائن کر لوں۔ ایک بار، صرف ایک بار میں نے ان سے اپنی خواہش ظاہر کی تو پتہ ہے انہوں نے مجھ سے کیا کہا؟ کہ اگر میں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتا ہوں تو پوری طرح کھڑا ہوں، اپنی یونیورسٹی کا خرچ بھی خود اٹھاؤں اور رہنے کا بندوبست بھی خود کروں۔ شاید وہ اسی انتظار میں تھے کہ کب میں ان کے فیصلے پر انکار کروں اور وہ مجھے گھر سے نکال دیں، اور مڑ کر میرا حال تک نہ پوچھا۔ شاید میں ان کا سگا تھا ہی نہیں۔ حاشر کی ضبط سے آنکھیں سرخ پڑنے لگیں۔ اتنا آسان تو نہیں ہوتا ماضی کی تلخ یادوں کو زبان سے دہرانا۔ میں نے جتنا سفر کیا ہے یہ میرا دل جانتا ہے۔ پھپھو کے گھر رہنا، یونیورسٹی کی فیس بھرنے کے لیے اسکول میں پڑھانا، کال سینٹر میں جاب کرنا، انسٹیٹیوٹ میں پڑھانا، دن رات ایک کیے ہیں میں نے، تب جا کر مجھے میری پسندیدہ جاب ملی ہے۔ اور یہ گھر، اس کی انسٹالمنٹس بھی پتہ نہیں کب تک بھرتا رہوں گا۔ حاشر نے ایک نظر اپنے فلیٹ کو دیکھا۔ اتنا آسان نہیں تھا یہ سب۔ جب اتنا سب کچھ میں اکیلے کر سکتا ہوں تو اس کے گھر رشتہ لے کر بھی جا سکتا ہوں۔ کوشش کرنا میرا کام ہے، باقی اگر وہ میرے نصیب میں ہوگی تو مجھے مل جائے گی۔ حاشر نے اپنی بات مکمل کر کے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی اور آنکھیں مسلنے لگا۔ اچھا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مجھے یہ گھر چھوڑنا پڑے گا؟ فرقان نے مصنوعی سنجیدگی سے اسے دیکھ کر کہا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ حاشر نے بھی اسی سنجیدگی سے جواب دیا۔ ارے یار، پھر سے ماموں کے گھر؟ فرقان نے سر کھجا کر مسکین چہرہ بنایا۔ حاشر کو اس کی شکل دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ مائیوں سے 2 دن پہلے نور، نوال، فاطمہ پارلر سے مہندی لگوا چکی تھیں اور اب چاروں مدیحہ بھابی کے کمرے میں بیٹھی ڈراؤنی فلم دیکھ رہی تھیں۔ بھوت کے آنے کے آثار نظر آتے تو پہلے ہی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیتی کہ کہیں بھوت کے اچانک سامنے آنے پر ہارٹ ہی نہ فیل ہو جائے۔ عریج بھی چپس کے پیکٹس لے کر کمرے میں داخل ہوئی اور نوال کے پہلو میں آ کر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ نوال نے اس کی طرف خوشگوار حیرت سے دیکھا۔ اوہو بیگم عریج، کیسے آنا ہوا ہمارے غریب خانے میں؟ اتر گیا بھوت 9 کلاس کا؟ عریج گہری سانس لے کر ہنسی۔ شکر ہے اللہ کا، بہت بڑا بھوت سر سے اتر گیا ہے۔ کیسا خاموش، چپ کرو دونوں، ابھی فلم میں بھی بھوت آنے والا ہے، کنسنٹریٹ۔ فاطمہ نے ان دونوں کو واپس مووی کی طرف متوجہ کیا۔ ان چاروں کا پورا دھیان ٹی وی کی اسکرین پر تھا جب اچانک دروازہ بجا اور ان چاروں کی ڈر کے مارے چیخیں ہی نکل آئیں۔ توبہ ہے، کیا ہو گیا؟ میں ہوں، مدیحہ نے کمرے کی لائٹ آن کرتے ہوئے کہا تو وہ بے اختیار ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگیں۔ نور چلو بھائی، تمہارا بلاوا آیا ہے۔ میرا بلاوا؟ خیریت؟ نور نے الجھے ہوئے سے انداز میں پوچھا۔ وہ بات یہ ہے کہ نوید بھائی کی منگنی میں جس آنٹی نے آپ کو دیکھتے ہی سوچ لیا تھا کہ یہی لڑکی میرے گھر کے برتن دھوئے گی، وہ آج اپنی سوچ کو سچ کرنے آ گئی ہیں، مدیحہ نے شرارت سے کہا، پھر مزید بتانے لگیں۔ ان کو پتہ لگا کہ تم لوگوں کی فیملی یہاں ہے تو وہ لوگ بھی یہیں آ گئے۔
نور کا دل ایک دم ڈوب کے ابھرا۔ بھابھی میرا جانا ضروری ہے، انہوں نے مجھے دیکھ تو رکھا ہے نا، ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی آیا ہے اور تمہیں ایک نظر دیکھنا چاہتا ہے۔ مدیحہ بھابھی نے مسکرا کر اس کے سر پہ ایک اور دھماکہ کیا۔ ان کی بات پر عریج وغیرہ نور کی شکل دیکھ کر زور سے ہنسی۔ بھئی میں وہاں نہیں جا رہی، کتنا عجیب لگے گا ان لوگوں کے سامنے جا کر بیٹھنا۔ نور نے اپنا منہ دوپٹے میں چھپا کر ناگواری سے کہا۔ نور ناٹک بند کرو اور اٹھ جاؤ فوراً، ورنہ وہ لوگ خود چل کر تمہارے پاس آ جائیں گے۔ بھابھی نے اسے ذرا ڈانٹا تو وہ برا سا منہ بنا کر کھڑی ہو گئی۔ اصلی ڈراؤنی فلم تمہارا ڈرائنگ روم میں انتظار کر رہی ہے، فاطمہ شرارت سے بولی تو وہ اسے گھور کر پیر پٹکتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ حنا آنٹی اور ان کے بیٹے ارحم کے جانے کے بعد نور کو کسی پل بھی چین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ ان لوگوں نے اسے پسند کر لیا تھا اور بیٹے کے چائنا جانے سے پہلے ان دونوں کی منگنی کر دینا چاہتے تھے۔ وہ اسی سوچوں میں گھری بیٹھی تھی جب کمرے میں زرمینہ داخل ہوئیں اور اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گئیں۔ یہاں اکیلی بیٹھی کیا سوچ رہی ہو؟ باہر آ کے سب کے ساتھ بیٹھو، سب بچوں نے لاؤنج میں محفل جما رکھی ہے۔ امی نے اس کے کھوئے کھوئے سے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ امی کیا آپ لوگوں نے حنا آنٹی کو ہاں کر دی ہے؟ نور نے کارپٹ پر نظریں جمائے دھیمے لہجے میں زرمینہ سے سوال کیا۔ پاگل لڑکی، تمہاری مرضی کے بغیر ہم تھوڑی ہاں کر دیں گے، زندگی تو تمہیں گزارنی ہے، تمہاری ہاں میں ہماری ہاں اور تمہارے انکار میں ہمارا انکار۔ امی نے پیار سے کہہ کر اس کے چہرے پہ آئی لٹ کو کان کے پیچھے اڑسا۔ اگر تم ابھی منگنی کے لیے راضی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمیں کوئی جلدی نہیں، لیکن بیٹا سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا، کافی اچھے اور سلجھے ہوئے لوگ ہیں وہ۔ امی کی بات کو سن کر اس نے مسکرا کر سر ہلا دیا اور گہری سی سانس لی۔ ایک انجانا سا ڈر اسے کم ہوتا محسوس ہوا تھا۔ ماشاء اللہ اتنا بڑا گھر ہے، اسے صاف کرتے کرتے تو میری کمر جواب دے جائے گی۔ رخسار لاؤنج میں وائپر کرتے ہوئے رک رک کر اپنی کمر بھی ساتھ ساتھ دبا رہی تھی۔ ایک تو صبح سے جاگی ہوئی تھی اور دوسرا اسے بہزاد پر بلا وجہ کا غصہ بھی آ رہا تھا۔ ایسا نہیں کہ میری صفائی میں مدد ہی کر دیں، چلو مان لیا کہ میں انہیں اچھی نہیں لگتی، خیر ہے، مجھے بھی وہ ذرا پسند نہیں، مگر گھر یہ تو انہی کا ہے نا، اسی کا ذرا خیال کر لیں، لیکن نہیں، گندے جوتے لے کر لاؤنج میں دندناتے پھرتے ہیں، آدھا دن گھر سے باہر رہتے ہیں اور آواروں کی طرح رات گئے گھر میں آتے ہیں۔ پتہ نہیں ماں باپ ایسے غیر ذمہ دار بچوں کی شادیاں اتنی جلدی کیوں کر دیتے ہیں۔ ہاں بس ہو گئی صفائی۔ اس نے آخر تھک کر وائپر سائڈ پہ رکھ دی اور اپنی گردن کو دائیں بائیں کر کے ہلکی پھلکی سی ایکسرسائز کی۔ تکلیف اسے گھر کی صفائی کرنے پہ بالکل نہیں تھی، بس دلی سنجان گھر اور انجان سے شخص کی وجہ سے چڑچڑاہٹ اور اکتاہٹ کا شکار تھا۔ گھر کی صفائی کرنے کے لیے بھی تو گھر اپنا سا لگنا چاہیے۔ اس کی نظر دیوار پہ لگی گھڑی پر پڑی۔ اوہ اتنا ٹائم ہو گیا ہے، عشاء کی نماز بھی اب تک نہیں پڑھی۔ پہلے ایسا کرتی ہوں کہ نہا لیتی ہوں تاکہ مائنڈ تو ذرا فریش ہو۔ رخسار اپنے آپ سے باتیں کرتی ہوئی اپنے کمرے میں پہنچی۔ استری شدہ سادہ سا سوٹ الماری سے نکال کر باتھ روم میں گھس گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ بالکل فریش ہو کر تولیہ سر پر لپیٹے باتھ روم کے دروازے تک آئی۔ دروازے پر لگا ہینڈل گھمایا اور اس کا دماغ بھی چکرا کر رہ گیا۔ ہینڈل ٹوٹ کر اس کے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ اف اب یہ کیا ہو گیا؟ رخسار نے ہاتھ میں تھامے ہینڈل کو افسوس سے دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ کیوں چیزیں ٹوٹ رہی ہیں مجھ سے؟ جتنی ہر چیز سے بیزار ہوں اتنی ہی پرابلمز آئی جا رہی ہیں۔ یہ میرا سکون کہاں جا کر سو گیا ہے؟ وہ اپنی پوری طاقت سے دروازے کو دھکا دینے لگی لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اب میں باہر کیسے نکلوں گی؟ گھر میں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ رخسار نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا، پھر اس امید کے ساتھ کہ شاید بہزاد گھر آ گیا ہو وہ زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی اور پیٹتی ہی رہی۔ بہزاد آدھی رات کو باہر سے گھوم پھر کر گھر آیا اور لاؤنج میں رکھے صوفے پر بیٹھ کر فون استعمال کرنے لگا۔ کچھ لمحے ہی سرکے تھے کہ اس کے کانوں میں کوئی چیز دھڑدھڑانے کی آواز آئی۔ اس نے غور سے اس آواز کو سنا، وہ رخسار کے کمرے کی جانب سے آ رہی تھی۔ اوہ مین! وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا اور بھاگتے ہوئے اس کے کمرے تک پہنچا۔ باتھ روم کا دروازہ اب تک زور زور سے دھڑدھڑایا جا رہا تھا۔ رخسار تم اندر ہو؟ کیا ہوا ہے؟ بہزاد نے باتھ روم کے قریب پہنچ کر فکرمندانہ لہجے میں پوچھا۔ دروازے کا ہینڈل ٹوٹ گیا ہے، رخسار کی نم آواز سنائی دی۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی، پھر اس خاموشی کو بہزاد نے توڑا، وہ بھی اپنے بلند بانگ کہکہوں سے۔ تو بیچارے ہینڈل کو ہلکے ہاتھ سے گھماتی، اس نے اپنی ہنسی کو روکتے ہوئے بمشکل جملہ ادا کیا۔ رخسار ایک دم سلگ اٹھی۔ آپ کو مذاق لگ رہا ہے؟ میں 3 گھنٹے سے اس حوث زدہ باتھ روم میں بند ہوں اور آپ ہنس رہے ہیں۔ اچھا الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ بہزاد کو رخسار کے غصے نے مزید مزہ دیا۔ میڈم غلطی تمہاری ہی ہے، جب جانتی تھی کہ گھر میں کوئی نہیں ہے تو فون اپنے ساتھ لے کر جانا چاہیے تھا۔
میرا فون آپ کے پاس ہے، رخسار نے دانت پیس کر کہا۔ ایک دم بہزاد کی مسکراہٹ سمٹی، ہاتھ میں پکڑے فون کو دیکھا اور ساتھ ہی اپنی یادداشت کو بھی کوسا۔ تھوڑا اور انتظار کرو، میں کچھ کرتا ہوں، وہ سنجیدگی سے کہتا کمرے سے باہر گیا اور چند منٹوں بعد ٹول باکس لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ 2-3 اوزار نکال کر جھک کے لاک کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ تھوڑی سی محنت کے بعد دروازہ کھل چکا تھا۔ کاٹن کے سادہ سے لباس میں ملبوس وہ باتھ روم سے باہر آئی۔ سر پہ اب تک تولیہ بندھا تھا، ماتھے پر پسینے کی کچھ بوندیں چمک رہی تھیں اور آنکھیں اور گال گلابی ہو رہے تھے۔ بہزاد نے گہری نظر اس کے حال پر ڈالی، پھر مصنوعی سنجیدگی سے بولا، اگر فون واپس چاہیے تھا تو ڈائریکٹ مجھ سے مانگ لیتی، اتنا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بہزاد کے کڑوے لہجے پر رخسار نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں صرف ایک فون کے لیے اپنے آپ کو 3 گھنٹے تک باتھ روم میں بند رکھوں گی؟ ہو بھی سکتا ہے، آج کے زمانے میں کسی کی بات کا یقین کرنا بہت مشکل ہے، بہزاد نے کندھے اچکا کر لاپرواہی سے کہا۔ رخسار کے تو سر پہ لگی تلووں پہ بجھی، لیکن پھر بھی قدرے ضبط سے بولی، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اس زمانے کے لوگ بہت دوگلے ہیں، اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ۔ لیکن اب معصوم لوگوں کو کون سمجھائے کہ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی؟ وہ ایک کاٹدار نظر بہزاد پر ڈالتی کمرے سے نکل گئی۔ بہزاد اسے جاتا ہی دیکھتا رہا، پھر اپنے گھنے بالوں پر ہاتھ پھیر کر دھیرے سے ہنسا۔ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی، کچھ ہیرے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن معصوموں کو کون سمجھائے؟ حاشر نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی، سلام پھیرا، اپنے دائیں بائیں نظر دوڑائی۔ دائیں طرف دوسری صف میں اربش کے بڑے بھائی فیصل اسے نماز پڑھتے ہوئے دکھ گئے تھے۔ غالباً وہ مسجد میں ذرا تاخیر سے پہنچے تھے، اس لیے اپنی نماز مکمل کر رہے تھے۔ شکر ہے فرقان نے جو معلوم کیا وہ بالکل ٹھیک نکلا۔ اربش کے بھائی مسجد میں ہی مل گئے، لیکن بات کا آغاز کیسے کروں؟ کیا ان کے سلام پھیرنے تک مسجد میں بیٹھوں یا نہیں باہر کھڑے رہ کر انتظار کرنا زیادہ بہتر ہے؟ حاشر صبح صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی اربش کے گھر کی قریب والی مسجد پہنچ چکا تھا، کیونکہ 3-4 دن کی جاسوسی کے بعد فرقان نے اسے بتایا تھا کہ وہ باقاعدگی سے فجر کی نماز اس مسجد میں پڑھتے ہیں۔ حاشر اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے جو اس کو آفس کی طرف سے دی گئی تھی، اربش کے بھائی کا انتظار کر رہا تھا جب وہ مسجد سے اپنے سے کئی زیادہ عمر میں بڑے شخص سے باتیں کرتے ہوئے نکلے۔ حاشر ایک دم سیدھا ہوا۔ کچھ منٹوں کی باتوں کے بعد جب وہ اس شخص سے مصافحہ کر کے اپنے گھر کی طرف پلٹے ہی تھے کہ حاشر موقع پا کر فوراً ان کے سامنے آ کھڑا ہوا اور بہت ہی اخلاق کے ساتھ اس نے اپنا دایاں ہاتھ مصافحے کے لیے ان کی طرف بڑھایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ؟ فیصل بھائی نے مسکرا کر سلام کا جواب دیا اور سوالیہ نظروں سے حاشر کی جانب اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ حاشر سفید شرٹ اور گرے پینٹ میں ملبوس ایک پڑھا لکھا صاف ستھرا اچھے گھر کا ڈیسنٹ سا بندہ لگ رہا تھا۔ بال جیل لگا کر سلیقے سے سیٹ کیے ہوئے تھے۔ میرا نام حاشر عبید ہے، یہیں ایک یونیورسٹی کے قریب ہی فلیٹ میں رہتا ہوں۔ آپ یقیناً اربش کے بڑے بھائی ہیں، ہے نا؟ فیصل بھائی نے اپنے ابرو کو ذرا سی جنبش دی۔ جی میں اربش کا بھائی ہوں، لیکن آپ اربش کو کیسے جانتے ہیں؟ دوست ہیں اس کے؟ حاشر ایک دم گڑبڑایا۔ نہیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، اربش میری دوست نہیں ہے، دراصل وہ یونیورسٹی میں میری اسٹوڈنٹ رہ چکی ہیں۔ اوہ اچھا، استاد ہیں آپ اس کے؟ استاد تھا، ابھی میں ایک نامور کمپنی میں جاب کرتا ہوں۔ تو حاشر صاحب بتائیں میں کیا مدد کر سکتا ہوں آپ کی؟ فیصل بھائی اب اہم مدعے پہ آ چکے تھے۔ حاشر نے ایک گہری سانس لے کر اپنے آپ کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ میں دراصل آپ سے ایک بات کرنا چاہتا تھا، جانتا ہوں کہ ان باتوں کے لیے گھر کے بڑے آتے ہیں، لیکن پھر بعد میں بھی تو آپ مجھ سے ہی بات کرنے کی خواہش کرتے، تو اس لیے میں خود ہی آپ کے پاس آ گیا۔ کوئی بات نہیں، میں سمجھ سکتا ہوں، ہاں یہ باتیں ذرا بڑے بوڑھوں کو دیر میں سمجھ آتی ہیں، باتیں بھی بنتی ہیں، مگر میرے بوڑھا ہونے میں ابھی کافی وقت ہے، تو مجھے دوست سمجھ کر کھل کے بات کرو۔ فیصل بھائی سمجھ گئے تھے کہ حاشر کس مقصد کے تحت آیا تھا، اسی لیے انہوں نے دوستانہ لہجہ اپنانے کی کوشش کی۔ حاشر بھی سر جھکا کر ہلکا سا ہنسا۔ میں اربش سے شادی کا خواہش مند ہوں۔ یہ جملہ کہہ کر اس نے اپنی رکی سانس بحال کی۔ اچھا، اچھی بات ہے، اگر برا نہ مانے تو میں آپ کے ماں باپ وغیرہ اور آپ کے بارے میں کچھ جان سکتا ہوں؟ حاشر کو ایسے ہی سوالوں کی امید تھی اور وہ ان کے لیے پہلے سے ہی تیار تھا۔ وہ کچھ نہیں چھپانے والا تھا ان سے، سب کچھ سچ سچ بتانے کے لیے تیار تھا۔ وہ فیصل بھائی کے ساتھ ساتھ ہلکے ہلکے چلتا گیا اور اپنی اگلی پچھلی ساری کہانیاں ان کو سنا ڈالیں۔ انہوں نے حاشر کی تمام باتیں غور سے سنی، پھر رک کر اس کی طرف پورا گھومے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ تم نے جو سچ ہے وہ کہا بلا جھجک، اور رہی بات رشتے کی، تو میں پہلے اس بارے میں اپنے گھر والوں سے مشورہ کروں گا، پھر ہی تمہیں کوئی جواب دے سکوں گا۔ جی جیسا آپ بہتر سمجھیں، یہ میرے نمبر ہیں اور یہ میرے آفس کا کارڈ، آپ جب چاہیں مجھے ان نمبرز پہ کال کر سکتے ہیں۔
हाशिर ने एक पर्चे पे अपने फ़ोन नंबर लिखकर ऑफिस के कार्ड समेत फैसल भाई को थमा दिया। ठीक है, घर आओ ना, चाय नाश्ता करो हमारे साथ। अरे नहीं जज़ाकल्ला, बस अब मुझे चलना होगा, ऑफिस पहुंचना है वक्त पर। हाशिर ने एक बार फिर गर्मजोशी से उनसे हाथ मिलाया और उनका हाथ पकड़े रख उम्मीद भरी नज़रों से उनकी तरफ देखा। मैं आपके जवाब का मुंतज़िर रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैसल भाई ने भी हल्के से सर को जंबिश देकर सलाम का जवाब दिया और हाशिर के गाड़ी में बैठकर चले जाने तक वहीं खड़े रहे। अल्लाह अल्लाह करके तो रिश्ता आया है अरबिश का, और अब भी आप इतना सोच रहे हैं तो क्या हुआ, वो अपने वालिदैन के साथ नहीं रह रहा? छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो घर में होती रहती हैं, माँ बाप हैं वो उसके, कब तक नाराज़ रहेगा? अरबिश की भाभी नीलम अपने शोहर को अरबिश के लिए आए रिश्ते पर राज़ी कर रही थी। आपने लड़के के बारे में पता तो किया है, पढ़ा लिखा है, शरीफ है, अच्छी नौकरी है, घर भी अपना है, और क्या चाहिए? वैसे भी गुजरे दिनों में कितना सहा है बच्ची ने, अब अगर अच्छा रिश्ता आ गया है तो यूं ही थोड़ी हाथ से जाने देंगे। उन्होंने तहम्मुल से अपनी बीवी का मशवरा सुना, फिर संजीदगी से कहा, मैं इस बारे में पहले अरबिश से बात करना चाहता हूँ, उसे मेरे कमरे में भेजो। नीलम उनके हुक्म पर सर हिलाती हुई कमरे से बाहर चली गई और कुछ मिनटों बाद अरबिश कमरे में दाखिल हुई। आपने बुलाया था भाई? हाँ बैठो। भाई ने सोफे की तरफ इशारा किया तो वो खामोशी से उस पर टिक गई। अरबिश तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। उन्होंने बगैर कोई तमहीद बांधे बात शुरू की। अरबिश का दिल उनके सपाट जुमले पर ज़ोर से धड़का। मेरा रिश्ता? वो बिल्कुल बेयकीन थी। हाँ, लड़के का नाम हाशिर उबैद है। उसने बताया था कि तुम यूनिवर्सिटी में उसकी स्टूडेंट रह चुकी हो और ये कि वो तुमसे शादी का ख्वाहिशमंद है। भाई संजीदगी से कहते हुए फ़ोन इस्तेमाल करने लगे। अरबिश के चेहरे पे एकदम से कई रंग फैल गए, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। क्या हाशिर के दिल में उसके लिए इस कदर सच्चे जज्बात थे कि वो उसके घर रिश्ता ले आया? उसके दिल में उठने वाली ख्वाहिश इतनी जल्दी पूरी होने जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, क्या करे, हंसे कि रोए या फिर भाई के सामने से उठकर भाग जाए। क्या तुम इस रिश्ता पर राज़ी हो? फैसल भाई की आवाज़ पर वो एकदम चौंकी, फिर लहजे को नॉर्मल करके धीमे से बोली, जो आप लोगों को सही लगे। फिर अचानक उसके जहन में एक ख्याल उभरा, लेकिन भाई क्या आपने उन्हें हमारे लाहौर से कराची आने की वजह बताई थी? नहीं, मैंने इस बारे में कोई बात नहीं की। वहाँ जो हुआ था उन सब यादों को वहीं रहने दो। अब उन सब पुरानी बातों को भूल जाओ और दूसरों को भी याद मत करवाओ। मुझे उम्मीद है तुम हाशिर या किसी को भी कुछ नहीं बताओगी। बिल्कुल भी नहीं। वो कतई लहजे में कहकर वापस अपने फ़ोन पर मशगूल हो गए। अरबिश मज़ीद कुछ कहे बगैर वहाँ से उठ गई, लेकिन वो मुतमईन नहीं थी। उसे किसी न किसी तरह निकाह होने से पहले ही उसे सब कुछ बता देना था। वो ये नहीं चाहती थी कि बाद में हाशिर को कहीं और से झूठी बात पता लगे। इससे पहले ही वो सच बता देना चाहती थी, मगर कैसे? आज शाम को नवीद की दुल्हन किरण की माहियों थी। घर के सब बड़े सुबह सुबह ही जाग चुके थे। अलबत्ता नूर के अलावा तमाम कंवारे सर मुंह लपेटे सो रहे थे। ऐसे में नूर टीवी लाउंज में बैठी मॉर्निंग शो देख रही थी जब मदीहा भाभी हाथ में जेवर का डब्बा लिए उसके पास आई। नूर, ये बॉक्स अम्मी के कमरे में दे आओ। तुम्हारी अम्मी और सैरिश खाला वगैरह भी उधर ही मौजूद हैं। किरण को आज देने वाली चीज़ें देख रही हैं। मैं ज़रा सऊद को खाना खिला दूँ। उसने रो रो कर मेरे सर में दर्द कर रखा है। वो उसे ज्वेलरी बॉक्स थमाकर अपने 2 साला बेटे को खाना खिलाने चली गई। नूर बॉक्स उठाकर गुनगुनाती हुई सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। उसका मूड हमेशा की तरह खुशगवार था। महविश पुप्पो के कमरे के सामने रुककर वो दरवाज़ा खोलने ही वाली थी कि अंदर से आती आवाज़ों पर वो वहीं जम गई। उसका चेहरा अचानक जर्द पड़ने लगा और दिल को कई धचके लगे। बात ही कुछ ऐसी हो रही थी कमरे में कि उसकी अंदर जाने की हिम्मत ही ना हुई। वो अपने कदमों पर वापस मुड़ गई और साथ वाले कमरे की तरफ बढ़ गई। वो अरीज का कमरा था। नूर ने अंधेरे कमरे में एक नज़र अरीज को देखा। वो बेखबर सो रही थी। उसने ज्वेलरी बॉक्स टेबल पर पटका और बाथरूम में घुस गई। आंखों में जब्त किए आंसू बेख्तियार उसकी आंखों से लड़ी लड़ी बह निकले। उसकी शुरू से यही आदत थी, छुप छुप के रोने की। कभी बाथरूम में छुप कर रोती तो कभी तकिया में मुंह देकर। वो अपने गमों का इश्तिहार नहीं लगाती थी। बहुत सब्र था उसमें, लेकिन आज सब्र करना मुश्किल लग रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी कीमती चीज़ कोई शख्स उसके हाथों से छीन कर ले जा रहा हो और उसे एहतजाज करने का हक भी हासिल ना हो। वो ज़ोर ज़ोर से चीखना चाहती थी, सबको सब कुछ बता देना चाहती थी, लेकिन फिर अचानक उसके कानों में सैरिश फूफो के कहे गए अल्फाज गूंजने लगे। मोहब्बत, कुर्बानी, मजबूत ख़ानदान, एक दूसरे के लिए जीने और मरने वाले। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से रिश्तों में ज़रा सा भी बाल पड़े। उसने अपने दिल को समझाया, मुंह पर पानी के कई छपाके मारे और अपने हवास बहाल करने लगी।
तकरीबन आधे घंटे बाद वो दोबारा फूफो के कमरे तक पहुंची और दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर दाखिल हुई। सब अब तक वहीं मौजूद थे। फूफो, ये महविश भाभी ने भिजवाया है। नूर ने उनके करीब बॉक्स रखा, फिर अपनी अम्मी को मुखातिब किया। अम्मी, अगर आप लोग हिना आंटी के प्रपोजल पर मुतमईन हैं तो फिर मुझे भी कोई एतराज़ नहीं। आप लोग जो भी फैसला हमारे लिए करेंगे वो बेहतर ही होगा। वो बिना किसी से नज़र मिलाए बेतासुर लहजे में कहती कमरे से निकल गई। कितनी अच्छी अदाकारा थी वो, किसी को शक का मौका भी नहीं देती थी। कमरे में एक लम्हे को खामोशी छाई, फिर महविश फूफो ने आगे बढ़कर सरमीना को गले से लगा लिया। मुबारक हो भाई, नूर रिश्ते के लिए मान गई। अब ऐसा करेंगे कि नवीद के वलीमे में नूर की मंगनी की रस्म भी अदा कर देंगे। घर ही की तो बात है। महविश फूफो ने तो मंगनी का प्लान भी साथ के साथ बना डाला। ये तो बहुत अच्छा प्लान है, एक साथ ही 2 काम निमट जाएंगे। सहरिश फूफो भी महविश फूफो के मशवरे से मुत्तफिक हो गईं। ये सब तो ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी तैयारियां कैसे मुकम्मल होंगी? अरे भाभी, आप फिक्र ना करें, सब आराम से हो जाएगा। दोपहर के खाने पर हम अहमर भाई वगैरह से भी मशवरा कर लेंगे। सहरिश फूफो ने हल्के फुल्के अंदाज में कहकर फिक्रमंदी को कम करने की कोशिश की। अरबिश का हाशिर से निकाह हो चुका था और थोड़ी ही देर में रुखसती भी होने वाली थी। कल तक जिस लड़की के लिए सबसे मुश्किल काम मुस्कुराना था, वो आज बात बात पर मुस्कुरा रही थी। उस हसीन और दीवाना कर देने वाली मुस्कुराहट की 2 अहम वजूहात थीं। पहली ये कि एक नज़र में सबके दिल में उतर जाने वाले शख्स के दिल में वो मामूली सी वीरान आंखों वाली लड़की उतर चुकी थी, और दूसरी ये कि उस शख्स ने उसका माजी जानने के बाद भी उसे इज्जत से अपना लिया था। निकाह बहुत बहुत मुबारक हो अरबिश। निकाह हो जाने के बाद जब तमाम लोग कमरे से बाहर निकल गए, तब फरीहा ने उसे ज़ोर से गले लगाकर मुबारकबाद दी और उसके पास ही बैठ गई। कहा था ना मैंने कि दाल में कुछ काला है, लेकिन तुम ही मानने को तैयार ना थी। उस वक्त इतना गुस्सा किया था मुझ पर, और अब देखो उसी शख्स की दुल्हन बनी बैठी मुस्कुरा रही हो। फरीहा ने मसनूई खफगी से कहकर उसके बाजू पर चुटकी काटी तो वो खुलकर हंसने लगी। ओहो, इस तरह हंसकर तो तुम हाशिर भाई को दिल का मरीज़ ही बना दोगी। इतनी हसीन लग रही हो जिसकी कोई हद नहीं। फरीहा तो उसकी मुस्कुराहट पर फिदा हो चुकी थी। अब बस भी करो यार, इतनी तारीफ मुझसे हजम नहीं होती। और हाँ, तुमने हाशिर को वो ख़त वाला लिफाफा दे तो दिया था ना? अरबिश ने फ़ौरन मौजू बदला। अरबिश के सवाल पर फरीहा की मुस्कुराहट फीकी पड़ी। चेहरे पर एक साया सा लहराया, लेकिन अगले ही लम्हे वो लापरवाह से अंदाज में बोली, अरे हाँ यार, उसी दिन दे चुकी थी जब तुमने मेरे हाथ में दिया था। वो तो ठीक है, लेकिन हाशिर ने मुझसे एक बार भी उसका जिक्र नहीं किया। अरबिश फिक्रमंद सी होने लगी। हाँ, क्योंकि मैंने ही उनसे कहा था कि इस बारे में दोबारा कभी तुमसे बात ना करें, और हाशिर भाई ने भी यही बोला था कि उन्हें तुम्हारे माजी से कोई दिलचस्पी नहीं, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम भी तमाम बातों को भूल जाओ, फरीहा ने संजीदगी से कहा। उसकी बात पर अरबिश एकदम चुप हो गई। कितनी आसानी से लोग कह देते हैं कि भूल जाओ, हालांकि खुद भी जानते हैं कि माजी भुलाया नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन उसे छुपाया ज़रूर जा सकता है, मुस्कुरा के या भूलने की अदाकारी करके। चलो भाई दुल्हनिया, पिया घर जाने की घड़ी आ चुकी है। नीलम भाभी ने कमरे में आकर रटा रटाया फिल्मी डायलॉग मारा, जिस पर फरीहा बेख्तियार हंस दी। अरे दोस्त की रुखसती पर हंस रही हो तो इसमें गलत क्या है? शादी तो एक खुशी की रस्म है, इसमें क्या रोना धोना। मैं तो खुशी से बल्कि भंगड़े डाल डाल के अपनी दोस्त को रुखसत करूँगी। क्यों अरबिश? अरबिश ने कुछ भी कहे बगैर मुस्कुराकर सर इस बात में हिला दिया। भाभी ने भी मुस्कुराकर फरीहा के सर पे हल्की सी चपत लगाई और अरबिश को बेड से लहंगे समेत उतरने में मदद करने लगी। फिर उसके ऊपर बड़ी सी चादर डालकर वो दोनों उसे कमरे से बाहर ले गईं। अरबिश आखिरकार रुखसत होकर हाशिर के घर आ चुकी थी और वो दोनों अब अपने कमरे में मौजूद थे। कमरे में वैसे तो फूल की एक पत्ती भी ना थी, क्योंकि ये शौक काम या तो दूल्हे के घर वाले या जिगरी दोस्त अंजाम देते हैं, या फिर कुछ मनचले दूल्हे खुद ही अपनी शादी की खुशी में कमरा फूलों से सजा देते हैं। हाशिर एक संजीदा सा लड़का था, उसे ये काम नहीं आते थे, लेकिन फिर भी कमरे में इतनी खुशबू फैली महसूस हो रही थी जैसे फूलों से भरा बाग किसी ने ला रखा हो। जब दिल में बहार जैसा मौसम हो रहा हो तो फिर चारों तरफ गुलाब ही गुलाब बिखरे नजर आते हैं। वो दोनों एक दूसरे के मुकाबिल बैठे थे। हाशिर ने अरबिश के दोनों हाथ अपने मजबूत हाथों में थाम लिए और खामोशी से उसके चेहरे का जायज़ा लेने लगा। मेकअप बराए नाम था, लेकिन उसकी मुस्कुराहट इतनी पुरकशिश थी कि वह सादगी में भी किसी शायर की गज़ल लग रही थी। हाशिर ने उसकी मुस्कुराहट को जी भर के देखा, फिर बेख्तियार मुस्कुराकर सर झटका। यकीन नहीं आता कि इतनी बड़ी दुनिया में इतने लोगों की भीड़ में हमारी नज़र एक ही शख्स पर ऐसे आ रुकती है कि उसके बाद हम इधर उधर नज़रें दौड़ाने के काबिल भी नहीं रहते, ख़ासकर तब जब वो शख्स हमारे इतने करीब बैठा हो और जिस पर हमारा शरई हक हो।
بے شک اللہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے۔ حاشر اپنی آنکھوں اور لہجے میں اس قدر سچائی لیے اسے یکٹک دیکھتے ہوئے بول رہا تھا کہ اربش کے گال بھی سرخ گلاب کی طرح ہو گئے تھے۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ شکریہ۔ حاشر کی تعریف کرنے پر اربش نے دھیمی سی آواز میں مسکرا کر شکریہ ادا کیا۔ بہت شکریہ آپ کا بھی کہ آخرکار آپ نے بھی کچھ بولا۔ ویسے تمہاری اس مسکراہٹ کی وجہ میں ہی ہوں نا، یا پھر یہ صرف میری خوش فہمی ہے؟ حاشر نے اپنا چہرہ اس کے قریب لے جا کر اس کی آنکھوں میں جھانک کر خمار آلود لہجے میں اس سے سوال کیا تو اربش نے اپنی گردن شرم سے مزید جھکا لی اور اس کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ حاشر اس کے انداز پر بے اختیار ہنس پڑا۔ دلہن کی مائیوں میں دلہے کے گھر کی تمام لڑکیاں اور عورتیں اپنے شوہروں سمیت پہنچ چکی تھیں، جبکہ دلہا اور کمارے لڑکے جیسے ہمدان اور جاسم کو ساتھ نہیں لایا گیا تھا، بلکہ وہ خود ہی ان عورتوں کی رسموں میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ کہا تھا میں نے سب سے کہ آخری بار دیکھ لو، کوئی چیز بھول تو نہیں رہے، لیکن کسی نے میری بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ دیکھا بھول گئے نا کرن کو پہنانے والے پھولوں کے ہار اور کنگن؟ میں تو رسم بنا پھولوں کے کسی کو کرنے نہ دوں گی۔ مہوش پھوپھو دبے دبے غصے میں گھر والوں کو سخت سست سنا رہی تھی۔ امی آپ کیوں اتنا غصہ ہو رہی ہیں؟ سب ڈھونڈ تو رہے ہیں، مل جائے گا شوہر۔ میاسا نے ان کے غصے کو ٹھنڈا کرنا چاہا۔ جب یہاں ہے ہی نہیں تو ملیں گے کیسے؟ کسی کو گھر دوڑاؤ، شوہر گھر ہی میں رہ گیا ہے، یا پھر جاسم ہمدان میں سے کسی کو فون کر کے کہو کہ کنگن کا شوہر فوراً لے کر یہاں پہنچے۔ فاطمہ خالہ کی بات سن کر فوراً ان کے کان میں آ کے بولی، مہوش خالہ میں نے جاسم کو فون کیا تھا، مگر اس نے کہا وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں دور گھومنے نکلا ہوا ہے، آتے آتے 1-1.5 گھنٹہ لگ جائے گا، اور ہمدان کال ہی ریسیو نہیں کر رہا۔ اف توبہ ہے۔ مہوش پھوپھو نے افسوس سے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ بڑوں کا تو یہاں ہونا لازم ہے، بچیوں میں سے کسی کو بھیج دو، گھر کون سا اتنی دور ہے؟ سہرش پھوپھو نے عریج لوگوں کی طرف دیکھ کر کہا۔ پھوپھو ہم کیسے جائیں؟ ہم تو ابھی ڈانس وغیرہ کریں گے۔ نور نے تو ڈانس کرنا نہیں ہے، یہ جا سکتی ہے۔ نوال نے فوراً سے بیچاری فرما بردار نور کو تیروں کا نشانہ بنا ڈالا۔ نور نے نوال کو دیکھ کر بھویں سکیڑی۔ میں کس کے ساتھ جاؤں گی؟ یہ ہے نا اپنی فرحین، یہ تمہیں لے جائے گی، اس کا لائسنس کب کام آئے گا؟ مہوش پھوپھو نے اپنی کسی رشتہ دار کی بیٹی کی طرف اشارہ کر کے کہا تو وہ فوراً جانے کو راضی ہو گئی۔ جی آنٹی، آپ کے لیے تو ہمیشہ حاضر ہیں۔ پھوپھو نے مسکرا کر فرحین کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور نور کو اس کے ساتھ کر دیا۔ نور ماحول کی نازک صورتحال کو دیکھتے ہوئے فرحین کے ہمراہ بغیر کسی چون چرا کے ہال کے باہری دروازے کی طرف چل دی۔ تقریباً 10 منٹ میں اس کی گاڑی گھر کے باہر موجود تھی۔ آپ نہیں آ رہی؟ نور نے گاڑی کا دروازہ کھول کر اترنے سے پہلے فرحین سے پوچھا۔ نہیں، میں گاڑی میں ہی ہوں، تم جلدی سے شوہر ڈھونڈ کر لے آؤ۔ فرحین نے گاڑی میں ہی رہنے کا فیصلہ سنایا تو وہ سر ہلاتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھ گئی اور چابی لاک میں گھمانے لگی۔ گھر میں گھستے ہی وہ جلدی جلدی تمام کمرے کھنگالنے لگی، لیکن پھولوں کے ہار اور کنگن والی تھیلی کہیں نہ ملی تھی۔ کافی دیر تک ڈھونڈتے رہنے کے بعد وہ تھک کر کچن میں پانی پینے کے لیے گئی اور فریج کھولتے ہی اسے سامنے ہی تھیلی رکھی نظر آ گئی۔ اف نور، تمہیں پیاس نہیں لگ سکتی تھی؟ پہلے تازہ پھول تو فریج میں ہی رکھے جاتے ہیں، بے وقوفوں کی طرح ادھر ادھر ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ اپنے آپ میں بڑبڑاتی تھیلی کو نکال کر فریج بند کر کے مڑی ہی تھی کہ اس کا بازو کسی نے مضبوطی سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے واپس فریج سے لگا دیا۔ نور کے ہاتھ سے کنگن کی تھیلی چھوٹ کر فرش پر گر گئی اور وہ سامنے کھڑے شخص کو زور زور سے دھڑکتے دل کے ساتھ دیکھنے لگی۔ جس شخص سے وہ اب تک چھپتی پھر رہی تھی، جس کا سامنا کرنے سے وہ اپنے آپ کو بچاتی رہی تھی، وہ آج اس کے بالکل سامنے فقط 2 قدم کے فاصلے پر کھڑا آنکھوں میں تپش لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ نور کا چہرہ اس کی آگ برساتی نظروں سے جلنے لگا۔ کس کے دباؤ میں آ کر تم نے منگنی کے لیے ہاں کر دی؟ فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بار تو مجھ سے کہا ہوتا۔ میں بات کرتا امی ابو سے، مامی ماموں سے، میں سب ٹھیک کر دیتا۔ نور، مجھ پہ بھروسہ تو کیا ہوتا، لیکن نہیں، تمہیں تو تمغہ فرما برداری زیادہ عزیز ہے۔ وہ شخص یقیناً بہت غصے میں لگ رہا تھا۔ میں نے خود اپنی مرضی سے اس رشتے کے لیے ہاں کی ہے، مجھ پہ کسی کا دباؤ نہیں تھا۔ جانے دے، اب مجھے ویسے ہی بہت دیر ہو چکی ہے۔ نور اپنا لہجہ مضبوط کر کے بولی اور جلدی سے وہاں سے جانے لگی تھی کہ سامنے کھڑے شخص نے اپنے ہاتھ سے اس کا راستہ روک دیا اور کاٹدار لہجے میں بولا، یہ ناٹک بند کرو نور، بنو مت میرے سامنے، بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم کتنی ڈرپوک ہو، لیکن آج تم نے حد ہی کر دی ہے۔ کیا تم اتنی کمزور ہو کہ اپنی محبت کے لیے میرے لیے بھی کچھ نہیں کر پائیں؟ جبکہ میں تمہارے ساتھ کھڑا تھا، تم اکیلی تو نہیں تھی۔ اور گھر میں ایسا کون ہے جسے ہماری شادی سے مسئلہ ہوتا، مگر تم تو پہلے ہی پیچھے ہٹ گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی بزدلی کا مظاہرہ کرو گی۔ اس شخص کی بھوری آنکھوں میں گہری سرخ لکیریں بنتی صاف دکھائی دے رہی تھیں۔
نور نے اپنی نظریں جھکا لیں، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ سکے۔ اس نے نظریں اٹھائے بغیر لرزتی آواز میں کہا، میں آپ سے محبت نہیں کرتی ہمدان۔ اس کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی، شاید دل نے اس سفید جھوٹ پر احتجاج کیا تھا، لیکن ہمدان پر اس کی بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ یہ جھوٹ اس کے سامنے کہنا جو تمہارا چہرہ نہ پڑ سکے، سمجھ آئی؟ میں بھی دیکھتا ہوں کہ کب تک تم ہمدان عبداللہ کی محبت کو جھٹلاتی رہو گی، کب تک؟ اس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور ایک تیز نظر نور کے لال پڑتے چہرے پر ڈال کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکل گیا۔ نور فریج پر سر ٹکا کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اس نے آج پہلی بار اسے اتنے غصے میں دیکھا تھا اور یہ اس شخص کا سب سے ڈراؤنا روپ تھا۔ وہ اسی طرح کھڑی اپنے ہاتھوں پیروں کی کپکپاہٹ کم ہونے کا انتظار کر رہی تھی جب فون کی گھنٹی کی آواز پر ایک دم چونکی۔ اسکرین پر فرحین کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس نے اپنے ماتھے پہ آئے پسینے کو ہتھیلی کی پشت سے صاف کیا اور فون کان سے لگایا، کال ریسیو کرتے ہوئے۔ ہیلو، کہاں ہو یار؟ اتنی دیر ہو گئی ہے، کیا تمہیں تھیلی مل گئی؟ ہاں مل گئی ہے، میں بس ابھی آئی۔ نور نے فون بند کرتے ہی گلاس بھر کر ایک ہی سانس میں پانی اپنے حلق سے اتارا اور کنگن کی تھیلی اٹھا کر تیز تیز قدم بڑھاتی گھر سے باہر نکل گئی۔ یہ لو تمہارا فون۔ رخسار اور بہزاد ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے رات کا کھانا کھا رہے تھے جب بہزاد نے اپنی جیب سے رخسار کا فون نکالا اور ٹیبل پہ رکھ کر اس کی طرف کھسکا دیا۔ اور ہاں، موم کی کال آئی تھی، وہ چاہتی ہیں کہ یہ ویکنڈ ہم ان کے گھر گزاریں۔ اس کی بات پر رخسار نے سر ہلا دیا، پھر دھیمے لہجے میں بولی، آئی ایم سوری، کل میں غصے میں بہت زیادہ بول گئی۔ سوری کہنے کی ضرورت نہیں، میں سمجھ سکتا ہوں اس بات کو کہ 3 گھنٹے باتھ روم میں بند رہنے کے بعد دماغ پر گرمی چڑھ ہی جاتی ہے۔ بہزاد نے نظریں کھانے کی پلیٹ پر جمائے نارمل سے انداز میں کہا۔ رخسار آنکھیں سکیڑ کر اس کے پرسکون چہرے کو دیکھنے لگی۔ یہ شخص تو اپنا قصور ہی ماننے کو تیار نہیں، مجھے بھی کیا ضرورت تھی معافی مانگنے کی، اف۔ اس نے ناگواری سے آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ ڈائننگ ٹیبل پر ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، صرف چمچ اور کانٹوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد رخسار کے دماغ میں ایک سوال گھومنے لگا جو بار بار اس کے ہونٹوں پر آنے سے پہلے ہی دم توڑ رہا تھا۔ وہ یوں ہی اپنے ہونٹ بند کھول کر رہی تھی جب اچانک اسے محسوس ہوا کہ سامنے بیٹھا شخص اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ رخسار نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، دونوں کی نظروں کا تصادم ہوا اور رخسار نے اپنے سوال کو واپس حلق سے نیچے اتار کر نظریں چرا لیں۔ تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو؟ بہزاد نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نظریں اس کے چہرے سے ہٹائے بغیر قدرے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کی بھاری سی آواز پر رخسار گڑبڑائی، نہیں، میں بس ایسے ہی کچھ پوچھنا چاہتی تھی۔ پوچھو۔ وہ کھانا چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کی نیلی ساحرانہ آنکھیں رخسار کو پریشان کرنے لگی۔ اس کا وہاں سے غائب ہونے کو دل چاہا، لیکن نہیں، وہ اتنی جلدی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ اس نے گہری سانس لی، پھر جی کڑا کر کے بولی، لیکن ساتھ ہی ساتھ دل بھی اتنی زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ مانو ابھی فیل ہو جائے گا۔ آپ نے ایسے ہی تو مجھ سے شادی کے لیے ہاں نہیں کی ہوگی، کوئی تو ڈیمانڈ یا شرط رکھی ہوگی ہمایوں انکل سے۔ رخسار کو پکا یقین تھا کہ اسے اس نکاح کے بدلے الگ گھر، نئی گاڑی اور اکاؤنٹ میں ڈھیر ساری رقم ملی ہوگی۔ بہزاد اس کے سوال پر ہلکے سے مسکرایا۔ میں اپنے ڈیڈ سے بہت محبت کرتا ہوں، انہیں مجھ پر بہت مان ہے اور میں ان کی عزت کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی دے سکتا ہوں۔ یہ تو بس ایک نکاح ہی تھا، وہ اطمینان سے کہہ کر پانی پینے لگا۔ رخسار بالکل چپ ہو گئی۔ اس نے کوئی شکوہ نہیں کیا کہ کیوں اس نے اپنوں کی خاطر اس کی زندگی کو تماشا بنا دیا، کیونکہ وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر اس کا یہاں نکاح نہ ہوتا تو زبردستی کہیں اور کر دیا جاتا، اور کیا پتا وہ شخص، وہ گھر والے کیسے ہوتے۔ رخسار نے دماغ سے تمام سوچوں کو جھٹک کر آخری نوالا اپنے منہ میں رکھا۔ ویسے تم کھانا اچھا بناتی ہو، بہزاد نے اپنے نئے فون کی اسکرین پر نظریں جمائے سرسری سے انداز میں کہا، لیکن رخسار کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا۔ اس کا دل باغ باغ ہو گیا، بس اتنی سی بات تھی اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم اگر چاہو تو ڈگری لینے کے بعد اور یہ نام نہاد رشتہ ختم کرنے کے بعد میرے گھر میڈ کی جاب کر سکتی ہو، قرض بھی معاف اور گھر کی بات بھی گھر میں رہ جائے گی۔ اس نے فون پر سے چہرہ اٹھائے بغیر پرسکون سے لہجے میں کہا، جیسے رخسار کی اس کی نظر میں ایک ملازمہ سے زیادہ کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ اس کے ایک جملے نے جو رخسار کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیری تھی، وہ اس نے سود سمیت واپس بھی چھین لی تھی۔ کیا یہی اوقات تھی اس کی؟ بہزاد کے الفاظ رخسار کو حد سے زیادہ تکلیف دے گئے تھے، لیکن اس نے بھی سوچ لیا تھا کہ وہ کمزور نہیں پڑے گی۔ وہ ایک دم سیٹ سے کھڑی ہوئی اور برتن سمیٹتے ہوئے بظاہر بڑے ہلکے پھلکے انداز میں بولی، اگر مجھے گھوم پھر کر دوبارہ اسی گھر میں آنا ہوتا تو میں یہاں سے جانے کا سوچتی بھی نہیں۔ وہ پلیٹیں اٹھا کر بہزاد کے ساتھ سے گزرتی ہوئی کچن کی جانب بڑھنے لگی تھی کہ اسے اپنی کلائی پر گرم سلاخ سی پڑتی محسوس ہوئی۔ بہزاد نے اس کی کلائی مضبوطی سے پکڑ لی تھی۔
ارے تم تو برا مان گئی، چلو اگر میڈ بننا پسند نہیں تو شیف بن جانا۔ اس نے غیر سنجیدگی سے ہنستے ہوئے کہہ کر بے اختیار رخسار کا چہرہ دیکھا اور خاموش ہو گیا۔ رخسار کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی اور نظریں بہزاد کے مضبوط ہاتھ میں قید اپنی نازک سی کلائی پر جمی تھی۔ سوری، بہزاد نے فوراً اس کی کلائی چھوڑی اور نظریں دوسری جانب پھیر گیا۔ رخسار بھی بنا کچھ کہے جلدی سے جا کر کچن میں گھس گئی اور بہزاد نے اپنی اس فضول سی حرکت کے لیے خود پر 100 دفعہ لعنت بھیجی۔